مجھے کہتی ہے ایک لڑکی, آپ نے کیسے بولی, آپ کو دیکھ کے تو لگتا ہی نہیں کہ آپ نے وہ خود بولی, ویسے لگتا ہے ڈبنگ ہو گئی ہوگی. تو میں نے اس کو ایسے بولا نا, میں نے کہا ارے بھائی تم کو کیا پتا ہو, ہم نے کتنی محنت کر بولا تھا وہ. تو وہ ایسے پریشان ہوگی کہ آپ نہیں, آپ بولے پھر بولے. اینڈ میک شیور کہ کوئی غلط آپ ڈیسیژن نہ لے لیں, جب تھوڑا اوور ویلمنگ تو ہوتا ہوگا. میں لے چکی ہوں غلط ڈیسیژن, کوئی اور بات کرے آپ. نہیں ایسے تھوڑی تجربے ہو جاتے ہیں زندگی کے, آپ اتنے سیریس ہو جاتے ہیں. آپ نے میری باتیں نہیں سنی, میں کتنی سیریس ہیں. ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور ایک دم وہ جا کے کہتا ہے کتنی بے وقوف, اور میں نے ایسے کر کے دیکھا. وہ مجھے کہتا ہے کہ یہ کیا کری ہو تم, تو نظر ہی نہیں آؤ گی. تو میں بتا رہا ہوں اتنے لوگ ہیں, اتنے بڑے ایکٹر ہیں, کرتی کوئی لیڈ شیٹ کا کرتی, تھوڑا صبر کر لیتی, یہ کیا کیا تم نے. اور میں ہاں, اور نا میں سیریس ہو کے میں چپ تھی. میں نے کہا ہاں ویسے نظر تو نہیں آؤں گی, اب کیا کریں گے. میں نے کہا تو تمہارا بھی تو میرے ساتھ ٹریک ہے نا, تو تم بھی نظر نہیں آؤ گے. اور میرا پہلا سین تھا یار, میں بھی کیمرے کے سامنے ہی نہیں گئی تھی, تیار ہو کے چھوٹی چھوٹی بنا کے میں سامنے گئی. اب سیفی سر کہہ رہے اچھا بولو لائنس, اور میں احمد کی شکل دیکھ کے میرے دماغ میں بار بار ایک بات آ رہی ہے کہ کیا فائدہ. میں نے کہا یار کدھر پھنس گئی ہوں. Hey guys, السلام علیکم, this is Rabia and you're watching me on Pusha Magazine. آج جو میری مہمان ہیں وہ کہتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے شاید مجھے ضرورت سے زیادہ اور بہت جلد عزت عطا کر دی ہے, شاید میں یہ ڈیزرو نہیں کرتی. اس پہ بھی بات کریں گے ان سے. اور ایک بات ان کی مجھے بڑی اچھی لگی, میں ان کا ایک انٹرویو دیکھ رہی تھی, تو انہوں نے کہا کہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ انڈسٹری میں ہم لوگ کیوں ایک دوسرے کو نیچے پل کر رہے ہیں, کہ آگے جانا ہے ایک دوسرے سے, اس کی دوڑ میں لگے ہوئے ہیں. اس طرح تو 3-4 لوگ ہی آگے جائیں گے, اگر ہم سب مل کے ساتھ آگے جائیں گے تو کہیں نہ کہیں تو پہنچ جائیں گے اور انڈسٹری بھی گرو کرے گی. مجھے یہ بات اتنی اچھی لگی بیکاز اٹ ہیڈ سو مچ لاجک اینڈ سینس ان ٹو اٹ کہ 2-3 لوگ آگے چلے گئے تو انڈسٹری کیا گرو کرے گی, سب ساتھ جا رہے ہیں تو انڈسٹری گرو کرے گی, سب کا فائدہ ہوگا. سو آج میرے ساتھ ہے مومنہ اقبال. ہم نے ان کو سب سے پہلے نوٹس کیا عہد وفا میں, اس سے پہلے ہی پارلر والی لڑکی اور سب تھا, لیکن آئی تھنک عہد وفا میں چھوٹا رول ہونے کے باوجود انہوں نے ہماری اٹینشن کو پکڑ لیا تھا. خدا اور محبت میں دیکھا ان کو ہم نے, پھر اس کے بعد اور بہت سے ڈراموں کے بعد آج ہم ان کو دیکھ رہے ہیں آج کل میرے ہم نشین میں ایس شان سے. ہمیں غصہ بھی دلاتی ہیں, پھر ہمیں تھوڑا سا آنسو بھی دلا دیتی ہیں ہماری آنکھوں میں, اور ہمیں امروز پہ بڑا غصہ بھی آتا ہے کہ کیا کر رہے ہو بھائی. سو کافی عرصے سے ہماری بات چیت چل رہی تھی, آج وہ ہمارے لیے ٹائم نکال کے آئی ہیں ہمارے اسٹوڈیو میں. تو لیٹس میٹ مومنہ اقبال. السلام علیکم. وعلیکم السلام, تھینک یو سو مچ فار انوائٹنگ می. نہیں, تھینک یو سو مچ, کیا مجھے پتا آپ شوٹ کر رہی ہیں, پتہ نہیں ہم کو 1 مہینے سے اس پہ ڈسکشن ہو رہی ہے, آ رہی ہوں نہیں آ رہی ہوں, کل کر لے, نہیں میں نہیں کر سکتی, اچھا رابعہ یہ کر لے, نہیں رابعہ نہیں کر سکتی. عجیب سا وہ کچھ تھا نا بیچ میں. مجھے بھی تھوڑا سا ٹائم چاہیے ہوتا, 2 دن چاہیے ہوتے ہیں, میں تھوڑا سن کے سمجھ کے سوال پوچھوں. کیا حال چال ہیں آپ کے؟ الحمد للہ, آپ کیسی ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک. تو بھائی کیوں لگ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت جلد اور بہت زیادہ آپ کو عزت دے دی ہے؟ کیونکہ جب میں نے اسٹارٹ کیا تھا تو آئی واز لائک 19-20, اور تو پھر اس کے بعد جب میں نے بہت زیادہ کام اسٹارٹ کیا, پہلے ماڈلنگ سے اسٹارٹ کیا تھا اوبیسلی, اس کے بعد میں نے اتنا کام کیا, ایکٹریس بن گئی, پھر کام کرتی رہی, تو مجھے ایسے لگا کہ اس بھاگ دوڑ میں بہت آگے چلی گئی, لیکن میں نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا. لیکن آج اگر میں دیکھتی ہوں تو بہت ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے مجھے دیتے گئے اور میں آگے جاتی گئی. آج کبھی بیٹھ کر سوچتی ہوں تو ایسا لگتا ہے کہ بہت زیادہ مل گیا. جیسے وہ آپ کہی تھی دال چاول کی, جب ہم نے بات کی فلم کی, تو اتنی جلدی کوئی بھی ایکٹر ایک فلم کر لے, سنیما تک چلا جائے, سلور اسکرین تک, وہاں بیٹھ کر آپ خود کو ایک بڑی سی اسکرین پر دیکھ رہے ہو, آپ میڈیا فیس کر رہے ہو, آپ انٹرویوز دے رہے ہو, آپ ہر چینل پر ہو, تو وہ چیز میں نے بہت جلدی دیکھ لی. الحمد للہ, تو آئی فیل لکی. ہاں ماشاء اللہ سے نا, دیٹس گڈ, یو شوڈ فیل پراؤڈ آف یور سیلف, بٹ یو آر ہمبل. آئی لائک دیٹ کہ آپ ماڈسٹ ہیں, ہمبل ہیں. اچھا ایک اور ہم کیا بات کر رہے تھے, کیمرہ, اچھا کیمرہ آنے سے پہلے اتنی مزے کی باتیں کر رہی تھی, میں نے کہا رک جائیں بھائی, لیٹ دا کیمرہ اسٹارٹ بیکاز یو آر ٹاکنگ سچ فن تھنگس. شوڈ وی اسٹارٹ وتھ میرے ہمنشیں یا بہن والی بات سے اسٹارٹ کریں؟ یہ بھائی انہوں نے پہلے میرے سارے انٹرویو دیکھے, پھر انہوں نے اپنی بہن سے بیٹھ کے ڈسکشن کی. میں کیا بولوں گی, کیونکہ میں بہت ٹائم سے انٹرویوز اوائڈ کری تھی, آئی ڈونٹ نو وائی, لیکن مجھے سے لگ رہا تھا کہ کام, کیونکہ سایہ بھی شوٹ ہو رہا تھا, میرے ہمنشی بھی شوٹ ہو رہا تھا, تو وہ جب 2 پروجیکٹس ایک ساتھ شوٹ ہو رہے ہوتے ہیں تو آپ کو بالکل بھی ٹائم نہیں مل رہا ہوتا. تو میں انٹرویوز کی طرف ویسے ہی نہیں جا رہی تھی, اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ انٹرویوز کے بعد آپ کی کوئی نہ کوئی بات پکڑی جاتی ہے, تو میں بہت ٹائم لیتی ہوں. اگر مجھے کسی ایک کا بھی کرنا ہے تو میں سوچتی رہتی ہوں یہ نہیں بولنا, یہ بولنا, لیکن میں جب بیٹھ جاتی ہوں تو پھر میں سب بول دیتی ہوں. شی از سو کیوٹ.
تو بہن نے کچھ بولا کہ یہ نہیں بولنا یہ نہیں بولنا؟ وہ کہتی ہے کہ بی یور سیلف, مطلب وہ سب بولو جو تم بولنا چاہتی ہو, تم کون سے روز تم لوگ کی بات کو ویلیو دی جاتی ہے. اور میرے خیال میں کہ جو تم کہہ سکتے ہو وہ میسج جو جا سکتا ہے وہ ہم عام لوگ نہیں کر سکتے, تو میں اس کی بات کو ہمیشہ سے کرتی ہوں. اچھا ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیں کراچی کیسا لگتا ہے, پہلا امپریشن کیا تھا کراچی کا؟ Why are you laughing? There's a story behind it, ہے نا. کراچی لائک مطلب مجھے دنیا کے آپ کسی بھی خوبصورت جگہ یا کہیں پر بھی بھیج لیں, جو میرے گھر کا اپنا ذاتی کمرہ ہے نا, مجھے اس سے حسین کچھ نہیں لگتا. ہم توڑوا کے لے آئیں آپ کے لیے, یہاں لے آئیں آپ کے لیے. I wish we can do. مطلب میں ہمیشہ سے کہتی ہوں کہ گھر کا جو ایک سکون ہے نا, مطلب میں یہاں ہوتی ہوں, میں میرے دوست ہو جائیں, میری بہن آ جائے, مطلب ہم بہت انجوائے کر لیں, کچھ کر لیں, لیکن وہ جو ایک کمرے کی میری ایک عادت ہے نا وہ میں, اور ایک مما پاپا مطلب میرے سامنے ہونے چاہیے, وہ میں دنیا فتح کر لوں اگر وہ میرے سامنے ہوں گے تو. لیکن وہ اتنا ٹف ہو جاتا ہے نا کہ جب مہینوں یہاں گزر جاتے ہیں اور آپ ویڈیو کال پہ آپ کو کیا فیل ہوتا ہے, یو کانٹ ٹچ دیم اور مطلب اس طرح سے, تو یہ تھوڑا مشکل ہے. اس لیے اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ کیا پسند ہے کراچی لاہور, یہ بس جہاں اماں ابا ہوں اور جہاں میرا کمرہ, وہ بیسٹ ہے دنیا کی جگہ. That's so nice. تو کمرہ کیسا ہے؟ What do you love most in your room? کمرے میں کچھ میرا اپنا ذاتی بیڈ اور میری سائڈ, مطلب مجھے جب کوئی کام نہیں ہوتا, میرے دوست, میرے بہن بھائی, میرے اماں ابا, مطلب میرے ارد گرد کے جتنے لوگ ہیں مجھ سے شدید تنگ ہے, کیونکہ مجھے باہر جانا پسند نہیں ہے, مجھے ہجوم میں لوگوں میں بیٹھنا پسند نہیں ہے. یہ پہلے سے تھا یا مشہور ہونے کے بعد آیا؟ نہیں, یہ شروع سے ہی ہے. اچھا, مطلب مجھے بالکل پسند نہیں ہے, جہاں تھوڑا سا زیادہ کراؤڈ ہو جائے گا وہاں مجھے سے لگے گا میرا دم گھٹ جائے گا, مجھے یہاں سے لے جاؤ, مطلب آئی ایم لائک دیٹ. اور جب کوئی چھٹی ہوگی, کوئی تہوار ہوگا, کچھ ہوگا, بھلے ہی میں تیار ہو کے ویڈیو بنا لوں, پکچرز بنا لوں, اس کے بعد میں کہتی ہوں بیڈ پہ لیٹ جاؤں. مطلب میں بہت لیزی ہوں, کام میں نہیں ہوں. کام جب آبویسلی ہم کر رہے ہوتے ہیں سبھی, تو ہم ایکٹیو ہوتے ہیں کہ کام ختم کرتے ہیں, کام کرتے ہیں, لیکن اس کے علاوہ ہر دن میں انجوائے نہیں کر سکتی. میرا انجوائے یہ ہوتا ہے کہ میں بیڈ پہ لیٹ کر اسکرول کرتی ہوں. Are you the one وہ جو اماں ابا کو خوب ہگس کرتی ہے, بس جا کے چپک جاتی ہے, وہ والے بچے ہوتے ہیں نا, بس گئے اماں کا دوپٹہ پکڑ لیا, میں گود میں بیٹھ جاتی ہوں آج بھی, پلیز مجھے بٹھا لیں. اور مطلب اور وہ کہتی نہیں ہٹو بھائی ہٹو تم بڑی ہو گئی ہو, کہتی ہے یا وہ نہیں, مطلب میری اماں بہت پیار کرتی ہیں, ابا بھی مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں. ایون جب میں کراچی ہوتی ہوں اور کوئی ایک دن ایسا مس ہو جائے, تو ابھی بھی ریسنٹلی میرے ابا میری بہن کو دن میں 10 فون کرتے ہیں, وہ ٹھیک ہے, وہ ٹھیک ہے, وہ ٹھیک ہے. اور وہ مجھ سے پوچھی جائیں گے, میں رات ہو گئی تھی, میں نے کہا اماں اگر میں ابھی بالکل ٹھیک ہوں نا, تو ابا نے پوچھ کے مجھے رلا دینا ہے کہ گھر آنا ہے مجھے, میں کیا کروں, میں نہیں ٹھیک ہوں, مجھے گھر آنا ہے. اتنی بار کال کرتے ہیں, دیٹس سو کیوٹ. ان کو ذرا سا کوئی میرا موڈ اوپر نیچے ہو جائے, یا میری کوئی ویڈیو ایسی میں لگا دوں یا کچھ, تو وہ ان کو پریشانی ہو جاتی ہے, کہیں گے اصلی میں رو رہی ہے, میں بتا رہا ہوں اصلی میں رو رہی ہے یہاں پہ. مطلب پھر تو وہ جب ڈرامے میں آپ کو روتے ہوئے دیکھتے ہوں گے تو انہیں کیا, وہ نہیں دیکھتے. میرے ابا بہت مشکل, میرا ایک پروجیکٹ چل رہا تھا, میں اسلام آباد میں شوٹ کری تھی, ہم ٹی وی کا بھول جائے دل نا, تو اس میں میرا ایک سین تھا. میرے ابا نا بہت زیادہ کانشیس ہے ہم سب کو لے کے, بہن بھائیوں کو اور اپنے آپ کو بھی, کہ میرے بچے صرف مجھے پیار کریں, لائک ہی از لائک دیٹ, ٹھیک ہے, بہت پوزیسو ہیں اپنے بچوں کو لے کے. تو وہ میں ایک کری تھی کہ جہاں پہ محسن صاحب بیٹھے ہوئے تھے, یہاں پہ لیلا زبیری بیٹھی ہوئی تھی, تو ہمارا ایک سین تھا جس میں میں رو رہی ہوتی ہوں, وہ میرے پیرنٹس ہوتے ہیں مجھے حق کرتے ہیں. ابا کہتے مجھے تو کبھی ایسے نہیں کیا. He's like that, literally he's like that. میں نے کہا بابا میں نے آپ کو کتنے تو حق کرتی ہوں, اور کیا کہتے ہیں نہیں جو ڈرامے والے ابا ہوتے ہیں نا ان کو زیادہ پیار کرتی ہے. میں نے کہا نہیں, میں آپ سے ہی کرتی ہوں سب سے زیادہ پیار. یہ نیا قسم کا ایشو سنا ہے میں نے, آج تک کبھی نہیں سنا تھا یہ. لٹرلی وہ ایسے کہتے ہیں کہ مجھ سے ایسے, مجھے تو نہیں ایسے حق کیا تھا, یا مجھے تو نہیں ایسے. میں کہتی ہوں آپ کو کتنی اتنی سی اتنی ہو گئی, آپ کو حق کرتی ہوں, اور آپ کو پیار کرتی ہوں. اور ایک میرا اسی میں چل رہا تھا کہ میں رو رہی ہوتی ہوں, پتہ نہیں وہ کون سا سین تھا, تو مجھے فون کر کے کہتے ہیں لاہور آؤ واپس. میں نے کہا کیا, ان کی آواز بھاری, مطلب لٹرلی. تو میں نے کہا کیا ہوا, میں سین میں تھی, میں نکل کے گئی, میں نے مما کو فون کیا کہ بابا کو کیا کہتی ہیں, پتہ نہیں کیا رونے والے ہوئے ہیں, میں کہ اس کو بلاؤ, مجھے لگتا ہے اس والے ایپیسوڈ میں لائک مطلب یہ سین میں اصلی میں رو رہی ہے, تو میں نے اس کو دیکھنا ہے ابھی. میں نے کہا میں کام کیسے کروں گی, اگر مجھے رونے نہیں دو گے تو میں نے تو ہر دوسرے سین میں رونا ہے. مجھے رونے نہیں دو گے تو میں کام کیسے کروں. یہ اچھا ڈائلاگ ہے. ان کو پرابلم ہو جاتی ہے میں رو جاؤں تو, مطلب ایون میرے بہن بھائیوں کو بھی, کہ میں, اور نا میں سب سے بڑی ہوں لیکن میں سب سے چھوٹی ہوں. مطلب جو ہمارا چھوٹا والا ہے نا, اس سے بھی چھوٹی میں ہوں گھر میں, کہ مطلب مجھے ہر بات پہ رونا آ جاتا ہے. میں زیادہ اونچی آواز نہیں سن سکتی, مجھ سے کوئی
الٹی سیدھی بات کر دے یا مجھے کوئی کچھ کہہ دے, مجھے ایسے دل پہ لگتی ہے کہ ہائے اللہ یہ کیا ہو گیا, مطلب مجھے فوراً رونا آ جائے گا. بڑے تو اس کے اپوزٹ ہوتے ہیں, بڑے تو لائک بچوں چھوٹوں کو اپنا وہ یو نو روب بھی جماتے ہیں اور سب کرتے ہیں, آپ وہ تینوں مجھ پہ روب جما کے چلے جاتے ہیں. اوکے, سو یو ناٹ دی ون جو اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو اسپوائل کرتی ہے. ہم چاروں مطلب ہم چاروں اب ماشاءاللہ چاروں کی ہائٹ ایک جیسی ہوگی. جو بھائی ہیں دونوں چھوٹے ہیں لیکن ان کی دونوں کی ہائٹ ہم سے اونچی ہے. مطلب ہم چاروں کو دیکھ کے لگتا ہے کہ یہ چار کوئی بیسٹ فرینڈ ہے, مطلب بھائی بہن ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ, کہ ہر سچویشن میں کوئی بات ہو کچھ ہو ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہونا ہے الحمدللہ. تو وہ تنگ کرتے ہیں, لیگ پولنگ ہوتی ہے, کہتے ہیں رون دو اور یہ کیا ایکٹنگ کر رہی ہو, ایسا بہت زیادہ ہوتی ہے. لیکن جب کوئی واقعی سیریس ایشو ہوتا ہے یا میں ہرٹ ہو جاتی ہوں یا کچھ ایسا ہو جاتا ہے تو میں نے ان کو دیکھا ہے کہ وہ اماں بابا کی طرح ہی وہ لوگ میرے ساتھ ایسے ہوتے ہیں کہ مجھے ایسے کر لیتے ہیں کہ نہیں ہم یہی ہیں ہم یہی ہیں. ایون میرا چھوٹا بھائی ہے, میں تھوڑا اپسیٹ ہو جاؤں, وہ مجھے میسج کر کے کہے گا کہ تم ہماری اسٹرینتھ ہو, تمہیں پتہ ہے ہم تمہیں دیکھ کے بڑے ہو رہے ہیں, تو مطلب ڈونٹ ڈو دس, مطلب تمہیں بہت آگے جانا ہے اور یہ سب چھوڑ دو, کسی کی بات پر مت, کہ کوئی کمنٹ مت دیکھو, کچھ مت فیل مت کرو, ہم جب ساتھ ہیں ہم پراؤڈ ہیں تو باقی کا کیا کرنا ہے نا. تو وہ مجھے کیسے لگتا ہے کہ یہ چھوٹے جب مجھے یہ بول دیتے نا کہ یو مائی اسٹرینتھ, اور اس کے بعد آپ کو لگتا ہے چلو بھائی خیر ہے, باقی سب کی خیر ہے. تو شروع میں تو ابا کو تھوڑا سا ریزسٹنس تھی نا آپ کی آنے کی, گھر میں اور کسی کو بھی تھی یا صرف ابا کو؟ صرف ابا کو. اور اب ہی از اوکے. سو واٹ ہیپن, کس پوائنٹ پہ ہی بیکیم اوکے؟ جب میں نے ماڈلنگ اسٹارٹ کی تھی تب ان کو ایشو ہوتا تھا کہ, لیکن آج اگر میں سوچوں وہ بات تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ صحیح تھے کہیں. اوکے. کیونکہ جب میں نے اسٹارٹ کیا تھا تو ہم نے کافی ماڈلنگ کی میں نے اور بہت کام کیا. تو جب میرے پوسٹرز لگے تھے بڑے کیسریا یا نشاط کے, تو میں ان کو دکھانے لے کے گئی تھی, اور پھر اس لیے کہ اچھا, لیکن پھر جن لوگوں کے ساتھ میں نے اسٹارٹ کیا تھا جو شوٹ کرتی تھی ان سب سے بھی ملوایا, لڑکوں سے, لڑکیوں سے, ماڈل سے, تو وہ ایک فیملی بن گئی تھی میری جن کے ساتھ میں ریگولر کام کری تھی. تو پھر ہیز لائک کہ اوکے, مطلب مجھے کوئی پرابلم نہیں, سارے بچے اپنے ہیں, وہ گھر بھی آتے تھے, سب ہوتا تھا, کام کر رہے ہیں, لیٹ تک شوٹ کر رہے ہیں, تو ابا واز اوکے کہ چلو میرے سامنے ہی ہیں یہ سارے بچے, کوئی ایسی بات نہیں ہے. تو پھر جب میں نے ڈرامہ کیا اسٹارٹ کیا تب بھی ابا نے کہا کہ نہیں اتنا مت گھسو, بس تھوڑا بہت کر لیتی ہو ٹھیک ہے لیکن اتنا مت کرو. تو میں کہتی تھی کہ نہیں کچھ نہیں ہوتا, وہاں کچھ ہوا تھا ماڈلنگ کے ٹائم بھی یہی کہتے تھے کہ لوگ کیا کہیں گے, اچھا نہیں ہے, سب کو تو جان لیا, سب کا تو پتہ ہے آپ کو, جہاں پہ بھی جاتی ہوں تو کیا ہے نا. تو اب جب ایٹ دس ایج میں ایسے فیل کرتی ہوں, تب تو چھوٹا ہوتا ہے نا انسان, 18-19 سال میں جذباتی ہوتے اور یہ وہ, لیکن اب میں آ کر اب سوچتی ہوں تو میں کہتی ہوں کہ جتنے بھی ہم میڈیا کے لوگ ہیں ہم پہ کچھ اسٹگماز ہیں, کچھ لگا دیے گئے ہیں. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. تو بینگ اے وومن مجھے نہیں پتا کہ لڑکے کیا فیل کرتے ہوں گے, ہمارے ایکٹرز اور وہ سب کیا, ہم لوگ وہ چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا, ہم تو ایکٹرز ہیں, ہمیں کوئی ہمیں سب سے زیادہ فرق پڑتا ہے, کیونکہ اگر ہم ایکٹرز ہیں تو ہم ایکسٹرا آرڈنری ایموشنل ہیں, ہم بہت سینسٹیو ہیں. ہم لوگ ایسے ہی کچھ نہیں کر دیتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس ایموشنز اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ ہم اس کو ڈفرینٹ جگہ پر یوٹیلائز کرتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے ہم سب کے پاس, ورنہ ایک نارمل انسان کو بولو کہ ہنس کے دکھاؤ, وہ ہنس کے دکھائے گا, اس کو بولو ابھی رو کے دکھاؤ, وہ کبھی نہیں کر سکتا. ہم کر سکتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے شاید ہمیں یہ ایک خاصیت دی ہے کہ ہم اس چیز کو یوٹیلائز کر کے ہم یہ کام کریں. لیکن اب آ کے ایسے لگتا ہے کہ اس ٹائم ابا کی بات سنی ہوتی تو کیا ہوتا, آج لائف کچھ اور ہوتی, میں کوئی ڈاکٹر, انجینئر, کوئی بینکر کچھ بن گئی ہوتی. لیکن پھر جب باقی لڑکیوں سے میں ملتی ہوں اور میں ان کو سنتی ہوں, اپنی فیلڈ کی نہیں, ڈفرینٹ, تو ان کے بھی سیم یہی ایشوز ہیں کہ گھر سے باہر جانا تو مطلب تم پہ اسٹیمپ ہے. اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ مجھے افیکٹ کر جاتی ہیں یہ چیزیں, کہ اگر کسی نے میرے بارے میں کوئی بات کی تو میں کہتی ہوں کہ کیوں کی, مطلب اس کو بولو دیکھ لے. تو میری بہن کہتی ہے کیوں دیکھ لے, یو نو ہو یو آر, لوگوں کو کیا بتانا ہے نا, مطلب. لیکن میں یہ چاہتی ہوں کہ ہم لوگ جتنے بھی لوگ ہیں, عورت کی عزت اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنی عزت دی ہے, اتنے پیار سے بنایا ہے, تو میں چاہتی ہوں کہ ہمارے ارد گرد ہم پوری دنیا میں کہ وہ جو ایک رسپیکٹ لیول عورت کا ہوتا ہے, اس کی جو عزت ہوتی ہے, اس کا جو پردہ ہوتا ہے, وہ اس کی مرضی ہے وہ کتنا ریویل کر رہی ہے, لیکن آپ کوئی نہیں ہوتے اس کے اتار کے اتارنے والے اور اس پہ کامنٹ کرنے والے یا اس کی رسپیکٹ کو ڈٹرمن کرنے والے. لیکن آپ کو مومنہ یہ لگتا ہے کہ ود ان دا انڈسٹری آپ کو یہ فیل ہوا, یا آپ کو یہ فینس اور آڈینسز سے بھی یہی فیل آتی ہے کہ وہ بھی یہی انوالوڈ ہوتے ہیں, جو آپ یہ اسٹگما کی بات کر رہی ہیں, وچ از
اور بہت سی چیزوں کے ساتھ رسپیکٹ سے بھی ریلیٹڈ اسپیسیفکلی مجھے لگتا ہے آپ کا دل سے جو نکل رہی ہے وہ آ رہی ہے. یو فیل کہ مے بی بینگ این ایکٹر وہ رسپیکٹ شاید نہیں دی جاتی جو دینی چاہیے, بینگ اے فیمیل ایکٹریس میں بھی. نہیں, میں نے ایکٹریس کو ہٹا کر ایک بینگ اے وومن بات کی, بینگ اے وومن, یا اوکے ٹھیک ہے, کہ یہ سب عورتوں کے ساتھ ہوتا ہے. کہیں نہ کہیں آپ کو بہت سارے سو اٹس ناٹ جسٹ انڈسٹری, اٹس ایوری ویئر, اٹس ایوری ویئر. میں سمجھتی ہوں کہ ایک مجبور لڑکی اگر گھر سے نکل کے جاب ہی کری ہے, چلو اس کی جاب کیا, وہ اپنے جاب پر 1000 طرح کی چیزوں کو فیس کری ہے, چاہے وہ ہیراسمنٹ ہو, کچھ بھی ہو, سب کچھ. پھر کوئی آگے نہیں جانے دے رہا ہے کہ نہیں تم ابھی آئی ہو, تم یہ, مطلب بہت ساری آپ فیس کر رہے ہو. تو پھر گھر جا کے آپ اپنا گھر چلا رہے ہو. میں نے بہت ساری لڑکیاں ایسی دیکھی ہیں جو کام کرتی ہیں لیکن گھر جا کے گھر بھی چلاتی ہیں, گھر بھی اپنا صاف رکھتی ہیں, اپنے بچے بھی پالتی ہیں, اپنے شوہر کے ساتھ کھڑی ہوتی ہیں. لیکن وہ سب کرنے کے بعد بھی آپ ان کو پیچھے دھکیل دیتے ہو کہ نہیں بھائی رہنے دو, تم رہنے دو تمہاری. تو وہ جو ایک رسپیکٹ ہوتی ہے وہ اتنا سا فیس کری ہے, تو ساتھ کھڑے ہو جانے میں کوئی برائی نہیں, بالکل صحیح, اپریشیٹ کرنے میں کوئی برائی نہیں ہے. اور میرے خیال میں کہ کسی کا کام کوئی بھی ہو, کوئی بھی ایکس وائی زی کوئی بھی کام ہو, میں ساری دنیا کے کام میں لا کے بات کر رہی ہوں, کوئی بھی کسی عورت کا کام ہو, کوئی بھی پیشہ ہو, آپ کون ہوتے ہیں کسی کو یہ بتانے والے کہ تم کتنے اچھے ہو یا تم کتنے برے ہو, کہ اللہ تمہیں بتائے گا. کیا پتہ وہی انسان اللہ کے ہم سب سے زیادہ قریب ہو. ٹرو ٹرو. تو آپ کو کوئی پرسنل ایکسپیرینس ہوا جس کی بیسس پہ آپ اتنا ایموشنل ہو, اتنا جذبات, اتنا پیشنیٹلی اس چیز کے بارے میں فیل کرتی ہیں؟ مطلب نہیں, میں ایسے ارد گرد میں کچھ میں نے لڑکیوں کو دیکھا ریسنٹلی شوٹ کے ٹائم پہ بھی, مطلب جو گھر میں ہوتی ہیں کہ آپ لوگ کو تو کتنی آزادی ملی ہوئی ہے نا, آپ لوگ تو سب کچھ کر سکتے ہیں. مطلب میں ان بچیوں کو دیکھتی ہوں, ایون جو جابس والی ہیں, آپ کہیں پہ جیسے ہم ہاسپٹل میں کوئی شوٹ کریں تو کوئی لڑکی آ کے بولتی ہے کہ ہماری تو جاب ہی اتنی مشکل سے ہوتی ہے, ہمارے تو گھر والے ہمیں باہر ہی نہیں جانے دیتے. یہ مطلب یہ ساری چیزیں ان کو لگتا ہے کہ ہمارے لیے ایزی ہیں اور ان کے لیے ڈیفیکلٹ ہیں. تو میرے خیال میں ہر کسی کے لیے کہیں نہ کہیں. تو جس سچویشن میں آپ تھیں, جیسے فادر آپ کے نہیں چاہ رہے تھے کہ آپ کریں, تو جو لڑکیاں اسی طرح فیس کری ان کو کیا ایڈوائس دیں گی آپ؟ ہاؤ شوڈ دے ہینڈل دا سچویشن؟ میں اب ایک پوائنٹ یہ ہے کہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ میں اب اپنی سنوں گی. اوکے. کہ مجھے جو صحیح لگے گا. میں ہمیشہ سے سوچتی تھی کہ یہ کپڑے پہن لیے تو کیونکہ ہم اسکرین پر آتے ہیں تو لوگ ہمیں جج کریں گے یا کیا کہیں گے ہمارے بارے میں. اچھا اگر ڈارک لپسٹک لگا لی تو یہ مطلب پوری لائف آپ ایک, کیونکہ آپ ایک سیلیبریٹی ہیں, آپ ایک پبلک فگر ہیں, تو آپ ایک لپسٹک بھی سوچ کر لگاتے ہیں کہ اس کا کوئی مطلب تو نہیں بن جائے گا کہ شی از ویری بولڈ. مطلب آپ کوئی نیل کلر لگا لو تو مطلب پتہ نہیں بلیک لگایا ہے, وائٹ لگایا ہے یا کیا کیا ہے, اوہو یہ تو کیا. مطلب ہم ہر چیز کے اوپر یہ سوچ کر چلتے ہیں کہ ہماری جو عوام ہمیں بہت پیار کرتی ہے. لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ مجھے اتنے سارے لوگ پیار کرتے ہیں, میں نے دیکھا ہے. ٹرو, میں نے دیکھا ہے. مطلب ابھی میں نے بہت زیادہ کام نہیں کیا, لیکن جو پیار میں نے پبلک سے مجھے ملا ہے, جتنے لوگوں سے, امیوں سے ملا ہے, اور مطلب لڑکیوں سے ملا ہے, سب سے ملا ہے, مطلب کسی بزرگ سے ملا ہے. میں نے ان بزرگ کو بھی دیکھا, مجھے لگتا تھا یہ ٹی وی نہیں دیکھتے ہوں گے, ان کو میرا کیا پتا ہوگا. تو آپ رسپیکٹ میں ان کو سلام کر کے آپ کو دیتے, میں نے تمہارا ڈرامہ دیکھا ہے بیٹا, مطلب میں نے اس میں دیکھا ہے. مطلب آپ کو اتنا اچھا فیل ہوتا ہے کہ مطلب یہ سب جانتے ہیں. تو وہ جب پیار مل رہا ہوتا ہے نا, تو میں اس پہ یہ نہیں کہوں گی کہ یہ مت جوائن کرو یا یہ کام مت کرو. جو میں سمجھتی ہوں اب جو میرے لیے صحیح ہوگا میں وہ کروں گی. کیونکہ آپ کو لگتا ہے نا کہ آپ جو کرو گے وہ آپ کی موو کو نوٹس کیا جائے گا. اچھا یہ ایسے, اچھا اس نے یہ کیا, اچھا. میں کہتی ہوں کہ ہر انسان کو حق ہے, وہ اللہ نے دیا ہے نا, کہ تم اپنی زندگی جیسے چاہو ویسے جیو, اچھے کر کے جیو یا برے کر کے جیو, وہ حساب تو اس نے لینا ہے نا. ہم تو دنیا میں ہی اگلے کو جہنم دکھا دیتے ہیں کہ بھائی یہ تمہاری سزا ہے, یہ تمہاری سزا ہے, کیونکہ یہ مجھے پسند نہیں آیا تو یہ تمہاری سزا ہے. وہ جو اوپر بیٹھا ہے کوئی اس سے تو پوچھ لو, کوئی اس کی رضا تو دیکھ لو. مطلب میں کہوں کہ اللہ میاں کو یہ, اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے تو میں یہ کروں گی, وہ میری اپنی چوائس ہوگی. اب میں بولوں کہ فلاں بندے کو یہ پسند ہے تو میں یہ کر لیتی ہوں تاکہ مجھے کوئی بات نہ کرے, نہیں. میں تو اس کے لیے بیٹھی ہوں نا, اس نے بنایا, تو میں اس کے لیے کوشش کروں گی کہ بہتر سے بہتر ہو سکوں. اچھا, جب پہلی بار وہ نشاط کا یہ کیسے رہی, جس کا بھی بڑا سا آئی تھنک نشاط کا تھا, جو بڑا وہ بل بورڈ تھا, اس اپنی تصویریں دیکھی جگہ جگہ, تو وہ کیا فیلنگ تھی؟ آکورڈ فیل ہو رہا تھا, ایکسائٹیڈ تھی, شرم آ رہی تھی, کچھ نئی نئی چیز ہوتی ہے نا. بلیو ہی نہیں ہوا تھا. مطلب میں ایسے کام کرتی تھی کہ اچھا چلو کام چل رہا ہے, میں ماڈلنگ کر رہی ہوں, میں یہ کر رہی ہوں. مطلب آپ کو ہمارے ابھی میں کچھ بچیوں کو دیکھتی ہوں تو وہ اتنی ایکسائٹیڈ ہوتی ہیں, آپ کا میک اپ ہو رہا ہے, آپ
अब यहाँ लाइट्स लगी हैं, ओ माय गॉड कैमरा है, मतलब एक्साइटमेंट होती है. जब मैं गई थी ना, मैं गई क्या थी, मुझे अभी भी ऐसे रियलाइज़ होता है. अब जो हम ये ड्रामा शूट कर रहे हैं जावेद शेख साहब के साथ, तो मैंने खुदा और मोहब्बत में भी एक सीन किया था जब वो घर आते हैं. मैं जब किसी नए एक्टर को देखती हूँ ना सेट के ऊपर, जिनके साथ मैंने काम नहीं किया होता, तो मैं पूरा दिन उनको ऐसे देखती रहती हूँ लाइक वाह. मतलब लिटरली मैं अभी भी ये करती. इवन मैं सिद्रा से बात करी थी जब हम किस्मत के सेट पर थे, तो मैंने उसको भी बोला, मैंने कहा यार आपको पता है कि मैं ना अभी भी लिटरली मैं भूल जाती हूँ कि मैं एक्ट्रेस हूँ, और मैं सेट पे ऐसे बैठी होती जब तक मेरा सीन होता है, और मैं सबको देखती होती कि ये क्या कर रही है. वाह यार शी इज सो प्रिटी यार, ये कितने प्यार से मेकअप कर रही है. मतलब मेरे अंदर की एक्साइटमेंट नहीं ख़त्म होती. तो मैं अपने आप को जब मैंने कभी इमेजिन ही नहीं किया कि मैं कहाँ से गुजर आई, या मतलब अपनी सक्सेस, अपनी चीज़ों को मुझे ऐसे लगता था कि अच्छा ठीक है. लेकिन जब सामने में लोग देते हैं, कहती हूँ यार इसने कितनी मेहनत की होगी यहाँ तक आने के लिए, यहाँ ये कैसे. मैंने वो सीरियल्स भी शूट किए मैं जिसमें अगर मैं सुबह मुझे बुलाया गया तो रात को 12:30-1 बजे मेरा एक शॉट लिया और मुझे घर भेज दिया. मैंने वो काम भी किया, वो उतनी मेहनत भी की है कि पूरा दिन आप एक कुर्सी पे बैठे हुए और इंतज़ार कर रहे हो. यू कैंट ले डाउन, और मतलब उस तरह से एक माहौल नहीं होता है. जैसे हम यूनिवर्सिटी का कोई शूट कर रहे हैं तो हम नहीं बैठ सकते, हम लेट नहीं सकते, हम बस बैठे हैं पूरा दिन कुर्सियों पे कि हम. तो आप वो सारी लोगों को लगता है कि ऐसे लाइट्स कैमरा मिला और दे लाइक फेमस. नहीं, ऐसे नहीं होता है. सब बहुत मेहनत होती है भाई, बहुत रगड़ा लगता है. मैंने आपको बताया कि आप आने से पहले मैं इंटरव्यूज़ देख रही थी सबके, तो मैंने सबा कमर का देखा. उन्होंने एक बात बोली, मतलब मैं पूरी रात वो बात सिर्फ सोच के मुझे कुछ हुआ कि जब हम सब देखते थे हम सब उम्मीद से हैं, ठीक है, तो हम कहते थे यार कि किस तरह, हम हंसते थे कि ये करेक्टर है, ये करेक्टर है. जब उन्होंने बोला कि मंडे मॉर्निंग में जाती थी और ट्यूसडे मॉर्निंग को वापस आती थी, तो मैंने सिर्फ वो सोचा कि वो कितना मुश्किल टाइम उन्होंने गुजारा है कि मैं उसको इमेजिन भी नहीं कर सकती कि इतने गेटअप्स लेना. मतलब हमारा एक गेटअप है, हमने उसको टचअप करना होता है पूरे दिन में. हम कहते हैं यार बस अब हाथ मत लगाना मुंह पे, यार बाल मत बनाओ, रहने दो, ऐसे ही छोड़ दो, बस करने दो. हमेशा वो गेटअप्स करना, मतलब आई सल्यूट हर, मतलब आई रिस्पेक्ट हर. वैसे भी आई रियली लाइक हर, इंस्पिरेशन है वो मेरी. लेकिन जब उन्होंने वो बोला, मुझे लिटरली ऐसा लगा कि मैं रो पड़ूंगी अभी. कि स्ट्रगल फिर अल्लाह ताला आपको देता है, उसका मेहनत के बाद ना देता है, ज़रूर देता है. और अल्लाह ने जितनी उनको इज्जत दी है और जितना लोग उनको प्यार करते हैं, मैं समझती हूँ उनका नाम कहीं लग जाए वो चीज़ हिट हो जाती है. माशाल्लाह से. ये तो है उनका टैलेंट, उनका काम, उनकी मेहनत का सिलाब सबको नजर आता है. तो मुझे अपनी नहीं इतनी नजर आई, लेकिन मैं लोगों को देखती तो मैं कहती यार. तो वो जब देख रही थी पिक्चर अपनी इतनी बड़ी, तो वो कुछ हिट नहीं किया, एक्साइटेड नहीं थी, ऑकवर्ड नहीं फील हो रहा था? मुझे प्रॉब्लम हो रही थी, मेरा मुंह यहाँ सही नहीं है. तो यही मैं जानना चाह रही थी. मैं भी ऐसे ही ना, लाइक नॉट दैट कि मेरा कोई ऐसे बड़े से, बट मैं अपनी को तस्वीर देखती हूँ तो लोग बोले कहते हैं कि नहीं यार ये एंगल थोड़ा सा ऐसा, या ये मेरे साथ बहुत प्रॉब्लम है. इवन स्क्रीन पे मुझे अपनी प्रेजेंस बिल्कुल पसंद नहीं है. मुझे सारे कहते हैं ना कि यार क्या शॉट निकला है, ये भला शॉट मुँह में ना, ये करोड़ों का शॉट. मैं कहती नहीं, ये इसमें ना मेरे बाल ऐसे आ रहे. वो कहती है बाल कौन देख रहे थे, शॉट देखो. एग्जैक्टली. मैं कहती हूँ नहीं, ये दोबारा ले लेते, दोबारा कर लेते हैं, दोबारा ये. मतलब मुझे बहुत प्रॉब्लम. अच्छा, सबसे मजे की बात है जब शुरू में मोमिना आई तो ना ये मॉडलिंग से आई थी, खुद अपनी कॉन्टोरिंग अच्छी खासी करती थी. हाँ, वो खुद ही बताएं अब क्या करती थी, और अब वो तस्वीरें दोबारा देखी जाती हैं. कैन यू लुक एट योरसेल्फ? अब तो ना मैं कंटोरिंग भी नहीं करती. मैं कहती बस ठीक है भाई, कर दो. तो पहली बार कब एहसास हुआ कि यार ये मैं गलत कर रही हूँ? किसी ने बोला? बोल के पारा भला आप अभी उसको चला के देख लें. उसमें मेरा एक शॉट है जिसमें जेब आता है और मैं ऐसे खड़ी भी हूँ और मैं उसके हाथ पे ऐसे करके हाथ देखते ना, वो वाला शॉट. और जब मैंने अपना मुंह देखा, वो इतने बड़े पैच थे कंटोर के, और मैंने क्या किया, मैंने कहा ब्लेंड ही करा देते भाई. तो वो तो आपको कह रहे थे, आपने उनसे कहा याद है, भूल गई. आपने कहा तो मैं आपको नहीं पता, मुझे पता है मैं क्या मैं कर रही हूँ का, मुझे पता है मैं क्या कर लेती हूँ. ये तो आपने बोला था. हाँ, मैं वही कह रही ना कि मतलब आपा की बहुत सुनती थी, मतलब डांट देती थी वो कि ना दिया. हाँ, तो मतलब मैंने कहा यार करा देती, थप्पड़ मार देती कि सही करो, मुंह धो के आओ. देखा, ये भी मोमिना का कसूर नहीं है, नादिया जी का कसूर है. उन्होंने कहा होगा कि जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी. नहीं, उन्होंने कहा बेटा तू जी ले, तू 2 साल बाद याद करके फिर तुम्हें पता चलेगा कि हम क्यों कहते हैं मुंह धो के आओ, मुंह धो के आओ. बच्चा जब बच्चा सुन रहे हो तो माँ बाप कहते हैं अच्छा भाई जाओ एक्सपीरियंस कर लो, जब दर्द होगा तब पता चलेगा. तो उन्होंने आपके साथ वर्क किया.
بٹ اٹس انٹرسٹنگ, مجھے مزہ آ رہا تھا سن کے ساری باتیں. ایسے ادھر بہت میک اپ. اچھا ہمارے گھر میں مطلب خاندان میں سب کی اسکن ماشاء اللہ صاف ہے, کبھی کسی کو کوئی مسئلہ نہیں ہوا, تو ہمارا اتنا تھا, لیکن پھر بھی مجھے ایسا ہوتا تھا یہ کرو وہ, کوئی بھی میک اپ نہیں کرتا, میری اماں بھی نہیں کرتی, میری سسٹر وہ اس کو بہت شوق ہے ایکسپیریمنٹس کرنے کا, بلیک تک لپسٹک وہ لگا لیتی ہے, وہ ڈارک بلو اور پتہ نہیں پرپل پتہ نہیں سب لگا لیتی ہے, شی از ویری کول. وہ اپنی لائف ماشاء اللہ انجوائے کرنے والی ہے. میں اس کو کبھی دیکھتی ہوں کہ یار تم کیسے کر لیتی ہو, مجھے بھی کرنا کہتی تم پڑی رہو بیڈ پر ہی پڑی رہو تم بیڈ پر. ابھی آئی ہوئی مما کو کہتی ہے یہ عورت مجھے کچھ کر دے گی, یہ باہر نہیں جاتی, یہ بیڈ پہ پڑی رہتی ہے. کراچی آئی ہوئی, کراچی دکھائیں پہ گھمائے وہ نہیں, اس نے سارا کراچی دیکھ لیا ہوا ہے. 1.5 سال سے میں کراچی میں, مجھے کچھ بھی نہیں پتا کہ ریسٹورینٹ کدھر ہے, پارک کدھر ہے, کچھ اس کو یہاں کا ہر کونا پتا ہے کہ کراچی میں کدھر کیا. ایک دن میں شوٹ پہ تھی, میں نے کہا کدھر ہو, وہ نا میں بازار آئی تھی, میں نے کہا بازار اکیلی, یہ باہر سے جو لوگ آتے ہیں نا کراچی میں ان کا یہ ہوتا ہے بازار اکیلی, مطلب وہ اکیلی چلی گئی. میں نے کہا کیوں یار, یہاں پہ نا میمی یہاں پر اتنی اچھی چیزیں مل رہی ہیں یار, میں تو لے کر. میں نے کہا تم اکیلی کیسے چلی گئی ہو, کیسے, مجھے کسی نے کیا کہہ دینا ہے. میں اور اس کے بعد سے مجھے سکون نہیں آ رہا تھا کہ گھر پہنچے, لیکن وہ اکیلی چلی جاتی ہے. یہاں پہ کوئی ایک جگہ ہے جہاں پہ ایک وہ بنا ہے سی سائڈ والی پہ ایک بیلٹ بنی ہوئی ہے, اس پہ بیٹھ جاتی ہے جا کے اکیلی, اور بیٹھی رہتی ہے ادھر, لیٹ بھی جاتی ہے. مجھے کہتی ہے میں لیٹ کے اوپر آسمان دیکھ رہی تھی, ایک سائڈ پہ ادھر کپل بیٹھا ہوا تھا, ایک سائڈ پہ ادھر کپل بیٹھا تھا, لیکن میں آسمان دیکھ رہی تھی. مجھے بڑی آڈ فیلنگ ہوتی تھی, بیچارے ڈسٹرب ہوتے. میں نے کہا اٹھ جانا تھا تم نے, کہتی نہیں میں اپنا سکون دیکھ رہی ہوں. شی از لائک دیٹ کہ بھائی باہر میں گئی دنیا, میں یہاں بیٹھ کے اپنا انجوائے کروں. نہیں اسے انجوائے کرتے کراچی یار, اسے انجوائے کرتے ماشاء اللہ. اچھا مومنہ, جب پہلی تنخواہ ملی آپ کو, بہنوں بھائیوں پہ اسپینڈ کیا ہاؤ امپاورنگ اٹ واز کہ اتنی ینگ ایج پہ آپ ارن کر رہی تھیں؟ ایسا تو ریئلائز ہوتا ہے. ہاں مطلب ہمارے گھر میں اسٹارٹنگ سے ہی مما نے مجھے ایک عادت ڈال دی تھی کہ اتنا حصہ ادھر جائے گا جہاں ضرورت مند لوگ ہوتے ہیں, اور اتنا حصہ تمہارا ہوگا, اور اتنا گھر میں آئے گا, ٹھیک ہے. تو وہ مجھے ریئلائز ہی نہیں ہوا کہ وہ جو حصہ ادھر والا تھا وہ مسٹ ہے میرے لیے, چاہے دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے, چاہے میری کوئی خواہش ہو یا میری کوئی ضرورت ہو, وہ پوری ہوگی میرے نیکسٹ چیز سے, لیکن وہ ایک حصہ. اس کے بعد جو بہن بھائیوں والا تھا کہ میرے بہن بھائی شروع سے مطلب مجھے کبھی انہوں نے بے وجہ نہیں بولا کہ یہ کر لیتے ہیں وہ. میں بہت فضول خرچ عورت ہوں, شدید والی نا, مطلب میں ہر چیز کے معاملے میں کانشیس ہوں, کہ ایون بلینکٹ بھی ہے نا اس پہ بھی کانشیس ہوتی ہوں میں, اور میری بہن کا یہ نہیں ہے. وہ جو کچھ بھی کر لے, وہ کہتی ہے کہ جو آپ پہ سوٹ کرتا ہے نا آپ کیری کر سکتے ہو, وہ آپ لے لو. چاہے وہ ابھی اتنی فنی بات ہے, 14 اگست تھی تو مجھے کہتی, مجھے پتا تھا کہ یہ کچھ نہ کچھ ایسی حرکت کرے گی جو میں برداشت نہیں کر سکتی. کہتی کہ نا اب لاہور میں تھی نا, یہاں تھی, مجھے کہتی ہے کہ میں نے نا 14 اگست والی شرٹ لینی ہے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے مال چلے جاتے ہیں, مال سے جا کے لے آتے ہیں. پہلے چپ رہی, نہیں وہ جو ٹھیلے پہ لگی ہوتی ہے نا وہ والی لینی ہے. میں نے کہا تم نے وہ پہننی ہے؟ تو ہاں میں تو وہی پہنوں گی. میں نے پھر بات گھمائی ادھر ادھر کیا, میں اس کو مال لے گئی, مال میں جا کے میں نے اس کو ہر طرح کا 14 اگست کا کرتا شلوار جوتا سب دیکھ. نہیں میں ایک اس کو پسند آیا, وہ تھا کوئی 10-12 ہزار کا, کہتی ہے اتنے میں میرے 10 آ جائیں گے, میں نہیں لے رہی ہوں. مطلب اس کی سوئی پھنسی ہوئی تھی کہ مجھے شرٹ لینی ہے, وہ بھی وہاں سے. اچھا میں پھر ہم لوگ مال سے اچھا دوسری شاپنگ کر لی, باہر نکل آئے. اس کے بعد کہتی ہے اب ٹھیلے والا ڈھونڈو. آپ یقین کریں ہم نے آدھا کراچی گھوما کہ ہمیں کوئی ٹھیلے والا مل جائے. پھر ایک بندہ وہاں کھڑا ہوا تھا, وہ بیچز اور یہ سب بیچ رہا تھا. اس نے کہا کہ میں ایک بندے کا نمبر دیتا ہوں, وہ فلاں جگہ پہ کھڑا ہوا ہے, وہاں سے اس سے نمبر لیا, اس بندے کو کال کی, اس کے پاس گئے, وہاں سے جا کے شرٹیں لی, اور ایک میری بھی لی, اور زبردستی مجھے پہنائی, جس کی میں نے پکچر لگائی. کہتی ہے اب بتاؤ 300 روپے والی شرٹ پہن کے کیسا فیل ہو رہا ہے تمہیں؟ دیکھیے وہ شرٹ کی کہانی ہم نے بتائی آپ کو. اور میں کہہ رہی ہوں کہ ہاں یہ بھی ویسے اچھا ہے, برا نہیں, کہ ہاں تو مطلب جو اچھا لگ رہا ہے وہ پہن سکتے ہیں نا. اور میں بہت فضول خرچ ہوں, وہ تینوں نہیں ہیں, مطلب تینوں بہن بھائی نہیں. جو سب سے چھوٹا والا ہے نا وہ حق پہ بولتا ہے, لیکن وہ پھر کہتا ہے کہ میں تو کانشیس ہوں, مجھے یہ چیز چاہیے تو یہ کل صبح نہیں چاہیے. باقی اتنے نہیں ہیں وہ, اتنے بلکہ وہ مجھے روکتے ہیں کہ اتنا مت کرو, تھوڑا رکھ لو, تم یہ مت کرو. وہ ان کی کوئی ضرورت ہوتی ہے تو مجھے پتا ہوتا ہے وہ پہلے پوری ہو جاتی ہے. ماشاءاللہ. اوکے, سو امی نے شروع سے عادت ڈالی ہوئی ہے کہ اماں کی وجہ سے, تو ابھی تک آپ کا ہوتا ہے کہ نا کبھی کبھی آپ کو لگتا ہے کہ جنرلی جو لوگ ماشاءاللہ سے تھوڑے شکل کے بہت زیادہ اچھے ہوتے ہیں, تو جب کام کرنے جاتے ہیں ان کو شاید دے ہیو ٹو ورک 5 times harder just to prove کہ جی یہ جو مجھے چیز ملی ہے
یہ میری ٹیلنٹ کی وجہ سے ملی ہے, ناٹ جسٹ کہ گڈ لکس. یہ آپ کو فیس کرنا پڑا کبھی انڈسٹری میں؟ آتے جاتے کوئی کامنٹ سننا؟ بہت زیادہ نہیں, لیکن کہیں نہ کہیں کرنا پڑا. اسٹارٹنگ میں بہت زیادہ ہوتا تھا. یس. اور کہ ہاتھ نہیں لگانا, ہاتھ میرے مطلب کوئی اگر رول ہے کہ ہماری بانڈنگ اچھی ہونی چاہیے دو عورتوں کی, تو وہ کہہ رہی ہیں کہ جی میں ہاتھ نہیں لگاؤں گی, میرا ہاتھ ٹین آئے گا, میں اس کو گلے نہیں لگاؤں گی, میرا یہ ٹین آئے گا. مطلب تو آپ وہ ریلیشن بلڈ ہی نہیں کر پاتے اسکرین کے اوپر. لیکن اب جتنا میں نے کام کیا اور جتنا میں نے دیکھا, اب نہیں ایسا ہے کچھ بھی. اوکے. اب تو نہیں مجھے ایسا کوئی مسئلہ ہوتا. لیکن اب میرے خیال میں کہ ہم لوگ اس ریس میں ہیں کہ سیٹ پہ لوگ کہیں گے کہ یہ زیادہ اچھی ہے یا یہ زیادہ اچھی ہے. گیٹنگ مائی پوائنٹ. ہم لوگ اب, میں پہلے بولتی تھی کہ ہمیں اچھے ہونا چاہیے, لیکن وہ اچھا نہیں ہونا ہے کہ سامنے والا زبردستی بولے کہ یہ اچھا ہے. مطلب اف آئی ایم گڈ تو میں سب کے ساتھ ویسی ہی رہوں گی. اب تھوڑا پریٹینشیس اچھے ہونے لگے ہیں لوگ, تو مطلب وہ مجھے تھوڑا سا ہوتا ہے کہ کیوں, مطلب میں ایک انسان ہوں, مجھے ایک وقت پہ غصہ بھی آئے گا, مجھے رونا بھی آئے گا, میرے موڈ بھی سوئنگز ہوں گے. مطلب میں سیٹ پہ کچھ بھی کر سکتی ہوں. اب میں یہ سوچ کے بیٹھی رہوں گی کہ نہیں سب کو یہ ہونا چاہیے کہ یہ والی لڑکی زیادہ اچھی ہے, یہ تنگ نہیں کرتی ہے, یا یہ والی زیادہ اچھی ہے. تو میں تو ایزی مطلب نیوٹرل ہوں. میں جب میرا موڈ سوئنگ ہو رہا ہے, مجھے کسی سے بات نہیں کرنی تو نہیں کرنی, مطلب میں ایسی ہوں. تو یہ والی چیز ہوتی ہے. لیکن آپ کو شروع میں جب فیس ہوتا تھا کہ یار میں اپنے کام کی وجہ سے مجھے رول ملا ہے, ناٹ بیکاز کہ میری شکل اچھی ہے, تو آپ کو اریٹیشن ہوتی تھی؟ ہاؤ ڈیڈ یو ڈیل ود دیٹ؟ وہ بس یہی ہوتا تھا کہ میں گھر جا کے رونے لگ جاتی تھی کہ مجھے نہیں کرنا. مطلب میرے ہر پروجیکٹ پہ میں گھر ایک فون کرتی ہوں کہ میں واپس آ رہی ہوں, یہ میرے سے نہیں ہوگا, یہ میں نے نہیں کرنا. اور پہلے تو میرے بہن بھائی چھوٹے تھے, تو اماں ہر وقت اماں کی ڈیوٹی ہوتی تھی کہ بیٹا لائف ایسے ہی ہر وقت آسان نہیں ہوتی ہے, آپ کو سب کرنا پڑتا ہے, نہیں کرنا وہ تمہاری چوائس ہے, تم واپس آ جاؤ, لیکن ہر چیز سے بھاگ نہیں سکتے ہو. یا مطلب مجھے ایسے لگتا تھا کہ بہت سچ بات بتانے لگی, میں نے کبھی اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا ہے, لیکن مجھے ڈیفیکلٹی سے ڈر لگتا تھا کہ لائف ایزی ہونی چاہیے. اور میری لائف مطلب نارملی کوئی مشکل نہیں ہوگی, لیکن وہ جو میں کریٹ کر لیتی ہوں نا, وہ سوچ کے کہ مجھے مشکل نہیں چاہیے, وہ آتی ہے. اور میں پھر بھاگ رہی ہوتی ہوں کہ بس مجھے بات نہیں کرنی, مجھے اس پہ بات نہیں کرنی, مجھے اس پہ لڑنا نہیں ہے, مجھے اس پہ کچھ نہیں کرنا. اور میں نے روتے رہنا. اب مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں اتنی اسٹرانگ ہوں کہ میں ان چیزوں پر بات کرتی ہوں اور میں ان کو فیس کرتی ہوں. پہلے تو میں بھاگتی تھی, چاہے وہ کام ہو چاہے وہ کچھ بھی ہو, میں گھر جا رہی ہوں, میرے سے نہیں ہو رہا ہے. وہ ایون جب میرے ہم نشی کر رہے تھے تو وہ پہلی رات ایسی تھی میرے لیے, مطلب اتنا کہ میں نے کہا کہ میں نے گھر فون کیا کہ سارے کہہ رہے ہیں مجھ سے نہیں بولا جا رہا. وہ پشتو ایکسینٹ میں آنا تھا, تو وہ سب جبران اتنی اچھی بول رہا تھا یار. اور مطلب ہم لوگ ایسے کھڑے ہوئے تھے, ہمارا پہلا سین ہو رہا تھا, تو جب وہ بول رہا تھا میں نے اس بیچارے کو 2.5 گھنٹے مطلب تقریباً اتنا ہی کوئی ویٹ کرایا ہوگا, کیونکہ میری وہ بن نہیں رہی تھی. اور وہ اتنا اچھا اس نے کیا کہ وہ میرے ساتھ رہا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, تم کرو. اور پھر رات پھر نہیں ہوا سین, انہوں نے مجھے کمرے میں بھیج دیا, ہم سوات تھے. اور میں نے جا کے سب کو فون کیا, جیو پہ بھی فون کیا سب کو کہ میرے سے نہیں ہو رہا, مجھے گھر بھیج دیں, میری باجی مجھے گھر بھیج دیں, میرے سے نہیں ہو. پھر کیا ہو گیا. پھر رات کو جبران اور فضان جو ہمارے ڈائریکٹر ہیں, انہوں نے مجھے بٹھایا کہ ایکٹرسٹ کے لیے تو کچھ بھی مشکل نہیں ہوتا, تم صرف کانشیس ہو رہی ہو کہ لوگ کیا کہیں گے جو تم بول رہی ہو. ارد گرد میں کھڑے ہوتے ہیں نا سارے اسپاٹ بوائز, لائٹ والے, یہ وہ, تو میں کانشیس ہو رہی تھی کہ یہ بولیں گے کہ اچھا یہ ایسے بھی بول سکتی ہے. لیکن پھر میں نے وہ کر لیا. نیکسٹ ڈے مطلب جب گھر بات ہوئی سب سے, سب نے کہا اچھا ٹھیک ہے آج نہیں ہو رہا. تو پھر جب مجھے جبران وغیرہ نے رات کو بولا کہ ایکٹرس کے لیے تو اس طرح کرو گے تو کچھ بھی نہیں. اور پھر میں نے پوری رات, مطلب میں نیند سے مری تھی, لیکن میں پوری رات اس کو پریکٹس کرتی تھی. نیکسٹ ڈے جب میں نے جا کے سین کیا, اور ایوری بڈی از لائک یہ کیسے کیا ہے, یہ کب ہوا ہے. اور وہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم سب اپنے اندر جانتے ہیں کہ کچھ بھی مشکل نہیں ہے, ہم اس کو وقتی طور پر بنا لیتے ہیں, اور پھر تھوڑا پش کرتے ہیں, انکریجمنٹ ملتی ہے تو آپ وہ کر سکتے ہیں. کیونکہ میں آپ کی جرنی دیکھی تھی, آپ کی باتیں سن رہی تھی, تو مجھے لگتا ہے شروع میں ہی نا آپ کو بہت چیزیں فیس کرنا پڑ گئیں, باتیں سننے کو مل گئیں, آڈینس کی طرف سے بھی شاید کامنٹس وغیرہ مل گئے, بہت ایکسپیرینس جو شاید لوگوں کو آہستہ آہستہ ہوتے ہیں, آپ کو ود ان فیو منتھس یا 1 ایئر ہی آپ کو فیس. تو میں اس وقت یہ سوچ رہی تھی کہ اینڈ جیسے آپ مجھے بتا رہی ہیں آپ سینسٹیو ہیں, یو ناٹ این اوور تھنکر بھی ہیں, تو مشکل تو بہت ہوا ہوگا اس ٹائم پہ, اس سے بھی زیادہ اوور تھنکنگ. آپ کو میں بتاتی ہوں کہ میرے سے سب لوگ تنگ ہیں, کیونکہ ابھی پچھلے کچھ عرصے سے مجھے فلائٹ فوبیا ہو گیا. اوکے.
تو میں لاہور سے کراچی ڈرائیو کر کے آ گئی کیونکہ مجھے فلائٹ پہ نہیں بیٹھنا تھا. پھر مجھے گاڑی سے مسئلہ ہو گیا کہ گاڑی میں کچھ ہو جائے گا. یہ تو مجھے لگ رہا ہے یو کریٹنگ پرابلمز یور سیلف. اچھا جہاز گلا ہو گیا, لیٹس کریٹ سم تھنگ نیو ناؤ. اب گاڑی میں مسئلہ ہے, یہ پرابلمز ہو رہی ہیں تو میری بہن آ گئی. مطلب میں کہتی ہوں کہ اتنی زیادہ اوور تھنکنگ چلتی ہے دماغ میں میرے کہ اگر میں یہاں بیٹھی ہوں نا, مطلب آئی ایم سوری, مطلب میں کسی کو نہیں چاہتی کہ کسی کا سے, اب یہ کینڈل ہے نا, مجھے کہیں نہ کہیں جل جاؤں گی میں. بجھا دو بھائی, بجھا دو. ایسا نہیں ہے کہ میں کوئی سیلف obsessed ہوں کہ مجھے لگتا ہے مجھے کچھ نہ ہو جائے, لیکن سم ٹائمز آپ کا مائنڈ اتنا, شاید 2 پروجیکٹس چل رہے ہیں, ڈیٹس, یہ وہ کام, اور آپ اور میں جو ابھی ایک پروجیکٹ کر رہی ہوں اس میں اتنا ڈیٹیل نہیں بتاؤں گی, لیکن اس میں اتنی سالڈ ہوں نا, مطلب ایک ایسی لڑکی جس کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اگر کوئی اس کے سامنے مر رہا ہے نا تو وہ کہے گی کہ چل مر جا, کوئی بات نہیں, مر جا. مطلب وہ اس طرح کی ہے. اچھا, لٹرلی کہ واقعی کوئی مر رہا ہے نا تو وہ کہے گی چل مر جا, میں بیٹھ کے تجھے دیکھتی ہوں. لیکن میں نے جو اس کریکٹر کو پڑھا اور سمجھا ہے نا, میں کہتی ہوں اگر میں نے یہ کر لیا نا, اس کے بعد کی میری لائف بہت ایزی ہے. if you become something like that. Exactly. پورا نہیں بنیے گا, پورا نہیں بن سکتے, obviously نہیں بن سکتے, کیونکہ انسان ایک اسکرپٹ لکھا ہوا کچھ اور ہوتا ہے, ایک انسان. اور میں کہتی ہوں کہ تھوڑا سا بھی اس کا مجھ میں آ جائے نا, اور وہ کریکٹر میرے لیے بہت مشکل ہو رہا ہے, کیونکہ آئی ایم ناٹ لائک دیٹ پرسن جو کہے کہ ہاں ٹھیک ہے. مطلب مجھے, میں کہتی ہوں کہ اس نے یہ لکھ دیا, اس میں یہ بول دوں, مطلب یہ تو بہت زیادہ ہو گیا ہے, اتنی دیہی سی. تو وہ اس طرح کا ہے کہ وہ کہتے ہیں ہاں بولنا پڑے گا. اب میں بول تو دیتی ہوں, پھر میرے ایکسپریشن نہیں نکلتے اس طرح کے, بیکاز یو ڈونٹ بلیو ان دیٹ. ہاں. اچھا, لیکن میرا سوال آپ سے یہ تھا کہ جب یہ اتنا سب کچھ ہو رہا تھا اور اتنا فیل بھی کرتی ہوں گی, تو کسی ٹائم پہ کسی موقع کوئی ایک مومنٹ آیا جب آپ نے کہا آئی ایم گیونگ اپ, میں جا رہی ہوں, مجھ سے یہ نہیں ہو سکتا ہے, اور اتنی چیزوں کے ہونے کے باوجود بھی واٹ کیپٹ یو برنگنگ بیک ٹو واٹ یو آر ڈوئنگ رائٹ ناؤ؟ پہلے تو 1-2 بار میں نے ایسے کیا کہ میں نے چھوڑ دیا کام, چلی گئی. ہاں, مطلب بیچ میں پروجیکٹ چھوڑ دیا؟ نہیں, پروجیکٹ نہیں چھوڑا تھا, پروجیکٹ ختم ہونے کے بعد میں نے کہا کہ تھوڑا ریسٹ کر لیتے ہیں یا نہیں کرتے کام یا کچھ بھی. اچھا, اس سے پہلے تک بھی میں یہ نہیں کہہ رہی کہ مجھے پبلکلی کسی نے کوئی ایسی بات کہی ہے, یا مجھے کمنٹ, میری پوسٹ پہ آپ دیکھ لیں میرا انسٹاگرام, کبھی کوئی نیگیٹو کمنٹ نہیں ہوگا, کبھی کوئی ایسی بات نہیں ہوئی یا کوئی کنٹروورسی نہیں ہوئی, الحمدللہ. مطلب میں یہ نہیں کہہ رہی, ہو جاتی ہیں, کوئی بڑی بات نہیں ہے, لیکن میں خود سے ہی کبھی سوچتی تھی کہ ارد گرد جو سننے کو ملتا ہے وہ نہیں سننا چاہتی میں. مطلب میں ڈھیٹ ہو کے بھی رہ سکتی ہوں کہ بھائی مجھے کرنا ہے, میں کر رہی ہوں, صحیح بات ہے, لیکن کیونکہ میں سینسٹیو ہوں تو میں فیل کر جاتی ہوں. اور پھر میں کہتی ہوں اب میرا یہ ٹائم ہے کہ اب میں کہتی ہوں میرا کام ہی سب کچھ ہے, ابھی مجھے یہی کرنا ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ جو میں پہلے مجھے یہ نہیں تھا کہ میں ایکٹنگ کروں گی, مطلب میں مینٹلی بھی پریپیئر نہیں ہوتی تھی کبھی بھی. آپ میرے پروجیکٹس دیکھ لیں, کچھ بھی میں کر رہی تھی, لیکن جب مجھے اتنا پیار ملا, اتنا زیادہ کہ مجھے یقین نہیں آیا. میں اگر کبھی بیٹھ کے سوچوں اور اگر میں باہر جاتی ہوں, جس طرح لوگ آپ کو پیار کرتے ہیں, میں لٹرلی میرا دل کرتا ہے میں وہاں کھڑی ہو کے رونے لگ جاؤں. کہ بعض دفعہ آپ کو اپنے ارد گرد لوگوں کے پیار کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ آپ کو نہیں ملتا جو آپ کو یہ لوگ دے رہے ہوتے ہیں. اور دعائیں, مطلب اتنا پیار, اور مطلب مجھے سے لگتا ہے کہ اللہ میاں اتنا سارا پیار دے دیا. میں سمجھتی ہوں ہم سب بلیسڈ ہیں, انڈسٹری والے, ہم سب بلیسڈ ہیں کہ ہم کہیں جاتے ہیں, لوگ اٹھ کر ہم سے ملتے ہیں, ہمیں پیار کرتے ہیں. جو امیاں ہوتی ہیں وہ ہمیں گلے لگاتی ہیں, ہمیں دعائیں دیتی ہیں, ہمارے اچھے نصیبوں کی باتیں کرتی ہیں. تو میرے خیال میں کہ ہم بلیسڈ ہیں اس معاملے میں. تو مجھے یہ پبلکلی مجھے کبھی یہ فیس نہیں کرنا پڑا, یا کوئی غلط کمنٹ, یا میرے انٹرویوز اگر میں کوئی ایک آدھا دے دوں وہ کتنے وائرل ہو جاتے ہیں کہ بھائی یہ بات ہوگی. مجھے لگتا ہے کہ میں جینون ہوتی ہوں تو مجھے بہت سارا پیار مل جاتا ہے کہ میں بنا نہیں سکتی اپنے آپ کو. تو وہ الحمدللہ مجھے بہت پیار ملا. تو یہ والی جو مجھے ایک چیز آتی ہے کہ چھوڑ دوں, وہ جو آپ کے ارد گرد جو آپ کا اپنا انوائرمنٹ ہوتا ہے نا, وہ جو آپ کا ہوتا ہے, وہ اگر تنگ ہوتا ہے نا, وہاں آپ کو مسئلے ہوتے ہیں. کیونکہ جہاں ہم کھڑے ہیں نا, وہاں کا دائرہ بہت بڑا ہے. بینگ ایکٹریس اگر میں کہوں تو وہ دائرہ بہت بڑا ہے, وہاں پہ ہزاروں لاکھوں لوگ ہمارے ساتھ ہیں جو ہمیں پیار کرتے ہیں, اور ہم سب سے کرتے ہیں الگ الگ طرح سے, اور سب کی ایک اپنی اپنی ادا ہے. سب ایکٹریسز الگ الگ طرح کی, ایکٹر الگ الگ, تو سب سے محبت کسی الگ طرح سے ہے, ٹھیک ہے. تو وہ میں اس کو نہیں کر سکتی. لیکن جو آپ کا اپنا دائرہ ہوتا ہے, جب وہ تنگ ہوتا ہے, وہاں آپ کہتے ہو کہ بس یار چھوڑ دو. اور ابھی آئی ایم ایٹ دا اسٹیج کہ میں بولتی ہوں کہ بھائی
ابھی میں آئی ایم ہیپی ود مائی آئی سیلف. تھنک آپ وہ نکل چکی ہیں اسٹیج سے نا اپنے, بیکاز یو گون تھرو اٹ. جب انسان گزر رہا ہوتا ہے تب اس کو مشکل لگتا ہے, لیکن جب گزر جاتا ہے تو پھر آپ اسٹرانگ ہو کے نکلتے ہیں. میں کہتی ہوں کہ ہر انسان کو, کہ جو لوگ کبھی کوئی غلط بات کر دیتے ہیں ہمارے بارے میں, کچھ بھی, ہم انسان ہیں, ہم غلطیاں کرتے ہیں, لیکن مسئلہ صرف اتنا ہے کہ ہم سامنے ہیں تو ہمارا سب کچھ دکھ جاتا ہے. کچھ لوگ سامنے نہیں ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, وہی بات ہے نا کہ ہمارا سب ہے تو بھائی اچھا یہ بیٹھی ایسے ہوئی, یہ کھڑی ایسے ہوئی, یہ ادھر ایسے گئی, یہ ایسے آئی, اس کی پکچر یہ, اس نے بال ایسے کٹا لیے, اس نے کلر یہ کرا لی, اس نے یہ کپڑے پہن لیے. ہمارا دکھ جاتا ہے تو ہم پکڑے جاتے ہیں, جو نہیں دکھ رہا ادھر تک کوئی جاتا نہیں ہے. تو یہ والا مسئلہ ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ بھائی یہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کون کیسا ہے, کون کتنا ہے, تو یہ اس پہ چھوڑ دینا چاہیے. آپ کو باڈی شیمنگ بھی تھوڑی سی فیس کرنی پڑی تھی, اس ایسے کو تھوڑا سا ڈیٹیل بتائیں گے, بیکاز مجھے لگتا ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے فار ینگ جنریشن, فار ینگ گرلس. سو اف یو کین شیئر سم تھنگ. اب نہیں ہوتا یہ سب, کیونکہ میں نے ابھی جو ریسنٹ ہمارے بہت سارے نئے لوگ بھی آئے ہیں, نئی ایکٹریسز آئی ہیں, ایکٹرز آئے ہیں, تو اگر ان کو یہ چیز فیس کرنی پڑ رہی ہوتی تو وہ آج یہاں نہ ہوتے جہاں وہ ہیں. اوکے, یہ اس ٹائم پہ ہوا تھا جب کام میں نے اسٹارٹ کیا تھا, مطلب اس ٹائم پہ تھوڑا سا لائک کہ اب تھوڑا ویٹ کم کر لو, تھوڑا بڑھا لو, تھوڑا کم کر لو, تھوڑا بڑھا لو, یہی سب چلتا رہتا تھا. اور جب میں نے اسٹارٹ کیا تھا میں اتنی سی تھی, اب میں اتنی ہو گئی ہوں, لائک ٹھیک ہے, آپ ایج کے ساتھ آپ کی باڈی, آپ کے بال, آپ کا فیس سب گرو ہوتا ہے, چینج ہوتا ہے. تو پھر وہ اب تو ایسی کوئی بات نہیں ہوتی, لیکن اسٹارٹ میں بہت تھا. تو اس وقت آپ نے کیسے ہینڈل کیا, اور آپ کیا ایڈوائز کریں گی جو لوگ اس چیز سے گزر رہے ہوں؟ وہ عام لڑکیاں بھی ہو سکتی ہیں, لڑکے بھی ہو سکتے ہیں. میں یہ سب چیزوں پر تو میں اسپیشلی بات کرتی ہوں کہ ویٹ, کلر, ہائٹ, ان سب چیزوں کا کسی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. وہ اس نے بنائی ہے نا, بالکل, اگر بات کرو گے نا تو اس پہ بات کرو گے. تو اس پر تو بڑی آپ نے امپورٹنٹ بات بولی ہے, اس پر تو بات ہی مت کرو. یہ اس نے بنایا ہے, وہ جانتا ہے, اس نے جس کو جتنا دیا ہے نا وہ بہت سوچ سمجھ کے دیا ہے, وہ جانتا ہے, ٹھیک ہے. تو آپ اس پر تو بات ہی نہیں کر سکتے کہ میرا یہ ہونا چاہیے. میں نے بہت ڈپریشن ہے, میں نے نارمل گھر میں بیٹھی ہوئی لڑکیوں کو ڈپریشن سے پاگل ہوتے دیکھا, سب کیٹوز کر رہی ہیں, ڈائٹ کر رہی ہیں, بھاگ رہی ہیں. بھائی نہیں, اپنے آپ کو فٹ رکھو, اپنے آپ کو سب کچھ کرو, کھاؤ پیو, ہیلدی رہو. مطلب یہ پتلا موٹا سب ایک جیسے ہو جائیں گے تو پھر کیا فائدہ, صحیح بات ہے, پھر بھی کیا فرق رہ جائے گا. لیکن یہ سمجھ کیسے آئی, بیکاز آپ بہت ینگ ہوں گی اس وقت, آپ نے کسی نے ہیلپ کی, کسی سے بات کی, گھر والوں نے کیا, کوئی تھیراپی کی آپ نے؟ نہیں, کچھ بھی نہیں کیا. اوور دا ٹائم, یہ اوور دا ٹائم خود ہی صحیح ہو گیا. پہلے بہت ڈپریشن ہوتا تھا کہ اب موٹی ہو گئی ہوں, اب پتلی ہو گئی ہوں, اب موٹی ہو گئی ہوں, اب زیادہ پتلی ہو گئی ہوں, اب ڈریسز نہیں صحیح آئیں گے, پتلے ہو گئے ہیں تو پننے لگا رہی ہیں, مطلب وہ بھی ایک نئی اذیت ہوتی ہے. موٹے ہو گئے ہیں تو اسٹچنگ, آپ کا سائز یہ ہے, آپ کا, مطلب یہ سب چیزیں تو بہت, اتنا ڈپریشن لے کے اب ایک ہوتا ہے نا کہ آپ کسی کو اتنا ڈراتے کہ اس کا ڈر ہی ختم ہو جاتا ہے. یہ وہ والا ٹائم ہے. اور یہ میرے ساتھ نہیں, ہر انسان کے ساتھ ہے کہ آپ جس چیز پہ جتنا اس سے بات کرو گے, جتنا اس کو تنگ کرو گے یا کچھ بھی کرو گے نا, ایک ٹائم آئے گا وہ کہے گا کہ اب کر لے. مجھے جب میں آپ کی انٹرویوز بھی دیکھ رہی تھی تو آپ کہہ رہی تھی کہ شروع میں تو جیسے ابھی آپ نے خود بھی بولا کہ صبح آتی تھی, رات کو 12 بجے جاتی تھی, ایک شاٹ ہوتا تھا, وہ بھی آپ نے رگڑا کھایا ہوا ہے, اور چپ رہتی تھیں آپ, اپنی بات کہہ نہیں سکتی تھیں, یہ بھی آپ نے ذکر کیا. کیا پوائنٹ آیا, اینڈ ایز کمپیئر ٹو دیٹ اب ناؤ یو کال یور سیلف منہ پھٹ, اینڈ یو سے کہ سیٹ پہ بھی سب کو پتا ہے کہ بھائی یہ, تو وہ کیا پوائنٹ آیا, یا کیا ایسا کوئی واقعہ ہوا کہ آپ نے کہا یار بس اب میں اتنا چپ نہیں رہ سکتی, اب مجھے ٹو سروائیو مجھے اپنا اسٹینڈ لینا پڑے گا. اور آپ جو نئے لوگ آ رہے ہیں ان کو کیا ایڈوائز کریں گی, ہاؤ ٹو ہینڈل سچ سچویشنس بیسڈ آن یور ایکسپیرینس؟ مطلب میری لائف میں ہمیشہ سے ہی چپ رہتی تھی, مجھے زیادہ بولنا پسند نہیں تھا, اور لیکن آپ کچھ چیزیں اپنی لائف میں اتنی فیس کر جاتے ہو اور آپ وہاں پر بھی خاموشی رکھتے ہو کیونکہ وہ آپ کی عادت نہیں ہوتی, تو آپ بہت کچھ برداشت کر جاتے ہو. پھر جب وہ برداشت ہو گیا نا, اس کے بعد سوچا کہ اب برداشت نہیں کرنا. ٹھیک ہے, ایک ہوتا ہے نا, ایک ٹائم ہوتا ہے کہ آپ اتنا سفر کرتے ہو کیونکہ کوئی اسپیسیفک ایونٹ ہوا, کیا ہوا, مطلب آپ کچھ بھی لے لیں, دوست لے لیں, کوئی کچھ بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ریلیشن لے لیں, کچھ بھی, آپ اتنا سفر کر جاتے ہیں, آپ کہتے ہیں بھائی بھاڑ میں جاؤ اب تم, اتنا کیا. مطلب میں کہتی ہوں کہ ایون ایک دوست کے پیچھے بھی آپ بھاگ رہے ہیں نا, یا کسی ریلیشن شپ کے پیچھے, آپ کسی کے بھی پیچھے, تو ایک ٹائم آتا ہے جہاں آپ کہتے ہو کہ بس نا, وہ آپ کی تربیت ہوتی ہے, یا آپ کا ایک وہ ہوتا ہے کہ اب میں اس طرح کی ہوں, اب میری بہن کسی اور طرح کی, میرا بھائی کسی اور نیچر کا ہے, سب الگ الگ نیچر کے ہیں. لیکن ایک ٹائم آتا ہے جب انسان کو خود کو بدلنا ہوتا ہے, میں سمجھتی ہوں وہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے کہ میرے بندے اب
زندگی آگے کسی اور طرح کی ہے تو یہ تجھے دے کے آزما رہا ہوں کہ اب تو بدل جا, کیونکہ تو نے آگے کچھ اور فیس کرنا ہے. تو ایک آدھا انسیڈنٹ لائف میں ہر کسی کی ہوتا ہے جہاں پہ وہ ٹرننگ پوائنٹ ہوتا ہے کہ اللہ اس کو وہ آزمائش دیتا ہے کہ اب تو خود کو بدل لے, کیونکہ اس سے آگے اور بڑی جنگیں لڑنی ہیں. تو میرا وہ پوائنٹ تھا عہد وفا کے بعد کہ میں نے سوچا کہ اب بہت ہو گیا ہے, اب ہم کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو میں نے کام کیا پھر اس کے بعد میں نے کوئی بریک نہیں لیا ابھی تک, میں کام کر رہی ہوں اسٹل کنٹینیو. اب میں کہتی ہوں کہ اب نہیں رکنا. عہد وفا میں رول بہت چھوٹا تھا, آپ کو ریئلائز ہوا آپ نے غلطی کی, اس لیے آپ کو یہ ہوا؟ نہیں, عہد وفا میرے وہ بھی میرے دل کے بہت, میرے جتنے پروجیکٹس ہیں نا سارے عہد وفا سے لے کر عہد وفا پہ رسپانس اتنا اچھا آیا کہ وہاں میں نے ریئلائز کیا کہ مجھے اب کام کرنا ہے. کہ اتنا بڑا رول نہیں تھا لیکن پھر بھی اتنی محبت ملی کہ اتنی مجھے ایسا لگتا تھا کہ کیا کسی, اچھا میں نے دیکھا بھی نہیں نا اسٹارٹنگ میں, جب بات ہوئی نا معصومہ پہ میں نے کہا یہ معصومہ والا تو میرا کریکٹر تھا. پھر میں نے جا کے دیکھنا شروع کیا کہ مطلب اتنا پیار. اور پھر جب میں نے خدا اور محبت والا کیا وہ بھی مجھے ایکسپیکٹڈ نہیں تھا کہ اتنا پیار ملے گا, لیکن مجھے بہت پیار ملا, بہت زیادہ. خدا اور محبت کیسا آیا آپ کے پاس؟ خدا اور محبت میرے پاس اسکرپٹ آیا تھا اور پھر میں نے اس کو مطلب جو میں نے ٹو بی ویری آنیسٹ جو میں نے پڑھا تھا یا جو مجھے بتایا گیا تو وہ ویسا نہیں تھا. ٹھیک ہے, کہ بہت بڑھا کے بتایا گیا تھا کہ جی یہ کریکٹر ہوگا اور یہ اینڈ تک جائے گا یا ایسے. لیکن جب ہم شوٹ کر رہے تھے کرونا کی وجہ سے ہم لوگ پھنس گئے, تو وہ ریئلائز نہیں ہو پایا کہ آئدے میرا تو کریکٹر اتنا تھا کہ اتنا کیسے ہو گیا. وہاں پہ جب آپ سائن کرتے تھے نا پھر آپ سوال نہیں کرتے ہیں. تو میں نے وہی کیا تھا, سائن کے بعد سوال نہیں کیا تھا کہ میرا کریکٹر یہ ہے, میں نے تو یہ بھی نہیں کیا, میرا تو کوئی ٹریک نہیں بنایا یا کیا نہیں کیا. وہ کہتے ہیں نا اللہ نے جس کو عزت دینی ہو پھر وہ کہاں سے اٹھا کے کہاں لے جاتا ہے. صحیح بات ہے, اس کے باوجود کتنا ریکگنائز کیا. تو عہد وفا جب سائن کر رہی تھی تب آپ کو یہ کنسرن نہیں تھا کہ یار اتنی بڑی کاسٹ ہے اور وہ بھی اتنے بڑے بڑے نام, میں تو کہیں نظر بھی نہیں آؤں گی؟ نہیں. جب احمد نے مذاق کیا تھا میرے ساتھ تب مجھے ریئلائز ہوا تھا کہ یہ میں نے کیا کر دیا, کہ مطلب وہ تو مذاق میں تھا, میں سیریس لے گئی تھی کہ ہاں کیا فائدہ پھر اتنی دور آ کے کام کرنے کا. لیکن وہ یہی کہ ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور ایک دم وہ جا کے کہتا ہے کتنی بے وقوف ہو. اور میں نے ایسے کر کے دیکھا کہ میں نے بتایا نا کہ جب میں ٹی وی میں لوگ دیکھے ہوتے ہیں تو جب وہ میرے سامنے ہوتے ہیں نا تو پھر میں پورا دن ان کو ہی ایسے کر رہی ہوتی ہوں. ٹھیک ہے, تو اس کے ساتھ بھی یہی تھا, میں اس کے ایسے دیکھ رہی تھی اور پھر ایسے کر دیتی تھی, ایسے دیکھتی کیا کرے, مطلب اس ٹائپ کی ہو جاتی ہوں. ٹھیک ہے, تو وہ مجھے کہتا ہے کہ تم یہ کیا کری ہو, تم تو نظر ہی نہیں آؤ گی. تو میں بتا رہا ہوں اتنے لوگ ہیں, اتنے بڑے ایکٹر ہیں, تم نے بے وقوفی کیا کرتی, کوئی لیڈ شیٹ کا کرتی, تھوڑا صبر کر لیتی, یہ کیا کیا تم نے. اور میں اور نا میں سیریس ہو کے میں چپ تھی. میں نے کہا ہاں ویسے نظر تو نہیں آؤں گی, اب کیا کریں گے. میں نے کہا تو تمہارا بھی تو میرے ساتھ ٹریک ہے نا, تو تم بھی نظر نہیں آؤ گے. میں نے کہا کہ تمہارا بھی تو میرے ساتھ ہے نا. پھر ہم دونوں کہتا میں نے تو ایویں ہی کر دیا, میری تو دوستی آ رہی ہے نا, میں نے کر دیا. میں نے کہا چلو سارے دوست مل کے کریں. اچھا جب میرا پہلا سین تھا یار, میں بھی کیمرے کے سامنے ہی نہیں گئی تھی, تیار ہو کے چھوٹی چھوٹی بنا کے میں سامنے گئی. اب سیفی سر کہہ رہے اچھا بولو لائنس, اور میں احمد کی شکل دیکھ کے میرے دماغ میں بار بار ایک بات آ رہی ہے کہ کیا فائدہ. میں نے کہا یار کدھر پھنس گئی ہوں. پھر نا جب اس نے دیکھا کہ واقعی نہیں اس سے ہو رہا کہ مطلب وہ فیل کر رہی ہے اس سب چیز کو, پھر اس نے کہا کہ یار مومنہ آئی واز جسٹ جوکنگ یار, تم سیریس کیوں ہو گئی, کہ کوئی بات نہیں تمہیں بھی دکھا دیں گے. مطلب اچھا ادھر بھی چھوڑا نہیں چھوڑا. مجھے لگا کہ یہ میرے ساتھ مذاق کر رہا ہے, کیونکہ وہ ہمارا پہلا دن تھا اور ہم اتنے فرینک نہیں تھے. ایک بندہ ایک دم سے آ کے آپ کو بات کر دیتا, آپ فیل کر رہے ہوتے ہو. اور میں ایسے کہتا, میں نے کہا ہاں کہتے صحیح. اس کے بعد جب میں نے دیکھا کہ یہ تو مذاق والے موڈ میں نے کہا چلو جاؤ میں اپنا کام کر لوں. پھر میں نے کام کر لیا, اور وہ میرا فرسٹ ٹائم تھا ہم ٹی وی کے ساتھ. تو وہ میرے لیے ایسے تھا کہ شاید ایک کیا کہہ سکتے ہیں ان کی اسکرین ٹیسٹنگ ہو رہی ہے کہ یار یہ بندی کس طرح کی ہے. میں نے اس کو اس چیلنج پہ لیا تھا. ٹھیک ہے کہ بس ٹھیک یہ میرا کائنڈ آف آڈیشن ہے, چل گیا تو مجھے اور اپرچونیٹی ملیں گی. یار اس کے بعد مطلب لٹرلی میں اس موڈ میں تھی, یہ کسی کو بھی نہیں پتا بات کہ چلو یار ایک چینل ہے مطلب. لیکن ہم ٹی وی والوں نے مجھے بہت پیار دیا. تو پھر میں نے جب ان کا پروجیکٹ کیا بھول جائے دل, تب میں ان سب کے اور زیادہ کلوز ہو گئی. آفس میں ادھر ادھر ہر چیز پوچھ رہی کہ مہیش بھائی ایسے کر لیں یہ ہو گیا وہ ہو گیا. مطلب مجھے کچھ ہوتا تھا نا, مجھے شکایتیں کرنی ہے, یہ میرے ساتھ یہ ہو گیا, میں کیا کروں, یہ ہو گیا. مطلب مجھے سمجھ نہیں آتا تھا میں کس کو بولوں نا کہ اگر مجھے کوئی پرابلم ہو رہی ہے تو.
خیر وہ وقت بھی گزر گیا. اب یہ ہو گیا کہ اب جس کے ساتھ جو ہے نا وہ اس کے منہ پہ بول دینا بھائی مجھے یہ مسئلہ ہو گیا. اب مجھے یہ پرابلم نہیں ہوتی کہ میں کس کو جا کے بتاؤں گی کہ مجھے یہ. اب مجھے یہ لگتا ہے کہ جہاں پہ جو غلط ہو رہا ہے اس پہ بولو کہ یہ ہو رہا ہے یا یہ مجھے پسند نہیں ہے. آپ کی میں دیکھتی ہوں اتنا کنوکشن اللہ کے اندر اس چیز پہ, یہ جب رولز بھی آپ کر رہی ہیں تب بھی ابھی خدا محبت والا بھی جو آپ نے بات کیا, یو ٹوک اٹ ان اے اسٹرائڈ اینڈ لائک ٹھیک ہے اس کے باوجود اللہ نے مجھے عزت دی ہے. اتنا اللہ کے اندر کنوکشن, اتنا یہ ڈٹرمنیشن, یہ کہاں سے ہے؟ یہ شروع سے ایسے تھا یا اوور دا ٹائم چیزوں نے آپ کو یہ سکھایا؟ نہیں, یہ شروع سے ہی ایسے تھا. میں وہی کہتی ہوں نا کہ اس نے اتنے گنہگاروں کو ایک چھوٹی سی نیکی پہ معاف کر کے جنت میں بھیج دیا. تو پھر ہم کیا ہے نا, ہم تو کچھ بھی نہیں ہے. میں اس مقابلے پہ ہی نہیں آتی. میں بس یہ مجھے ہوتا ہے کہ ہم کوئی نہیں ہے کسی کو یہ بتانے والے کہ تم تو جہنم میں ہی جاؤ گے, تم نے یہ کیا تو تم تو جہنم میں. ہم انسان ہیں, ہم غلطیاں کرتے رہیں گے جب تک قبر میں نہیں اتر جائیں گے تب تک غلطیاں کرتے ہی رہیں گے اور انہی سے ہی سیکھیں گے کہ آگے اب کیا نہیں کرنا. ہم ایک غلطی کرتے ہیں, ہم آگے کہتے ہیں کہ اب یہ نہیں کرنا, ہم کچھ اور کرتے ہیں. پھر اس کے بعد کہتے ہیں اب یہ نہیں کریں گے, اب کچھ اور کریں گے. یہ تو چلتا ہی رہے گا نا. لائف اسٹریٹ نہیں ہے کسی کی بھی, سب کی لائف میں کوئی نہ کوئی مسائل ہوتے ہیں. تو میرے لیے یہ سب شروع سے تھا کہ میں اللہ میاں, ایون ہم لوگ, میری جو ایک فرینڈس کا گروپ ہوتا تھا, ہم 7-8 فرینڈس تھیں لڑکیاں, سارا ایک گروپ تھا, ہم سب نماز پڑھتے تھے شروع سے. تو وہ ایک چیز ہمارے اندر تھی. ہاں, اماں پڑھتی تھی, ہم نے اماں کو شروع سے ہی, میں نے کبھی اپنی اماں کو نہیں دیکھا کہ وہ نماز نہ پڑھی, شروع سے ہی انہوں نے پڑھی. پھر میری بہن بھی, وہ بھی نہیں چھوڑتی کوئی بھی. تو مطلب ہمارے میں ہے یہ چیز. اب کسی کو بتانا یا دکھانا وہ ہم سب, ہاں وہ نہیں ہوتا. اسی لیے میں کبھی یہ ساری بات نہیں کرتی. میں نے اللہ تعالیٰ سے آج تک جو چیز مانگی ہے نا وہ مجھے ملی ہے, ہر چیز. کہ میں اس کو کبھی یہ نہیں کہہ سکتی کہ اللہ میاں یہ کیا کر دیا, اللہ میاں یہ کیا ہو گیا. بہت ساری جگہوں پہ مجھے ایسا ریئلائز ہوتا ہے کہ لائف گھٹ رہا ہے میرا دم, یا میں کیا کروں کہ ایک ہی ٹریک پہ ہمارا, آپ کو پتہ ہے شوٹس کے ٹائم پہ یہی ہوتا ہے, صبح اٹھے رات کو واپس آئے, صبح اٹھے رات کو واپس آئے, صبح اٹھے رات کو. اس پورے ٹائم میں کچھ اور نہیں کر سکتی. اگر 2 مہینے 3 مہینے 4 مہینے میرا شوٹ چل رہا ہے نا, تو میں کچھ اور کر ہی نہیں پاتی, کیونکہ مجھے شوٹ کی تھکان اتارنی ہوتی ہے سنڈے کو سو کے. اور پھر مجھے ہوتا ہے کہ میرے کریکٹر پہ کچھ نہ ہو کہ میں تھک گیا ہوں, نیکسٹ ڈے جا کے تھکی ہوئی کام کروں گی تو وہ نہیں ہوگا. تو مجھے ہر وقت اوکے رہنا ہوتا ہے, کریکٹر کے ساتھ کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتی میں اب آ کر. پہلے مجھے ہوتا تھا کہ اچھا ٹھیک ہے کر لیں گے, دیکھ لیں گے, ہو جائے گا. اب نہیں کرتی, اب ایماندار ہوں اپنے کام کے ساتھ. اچھا یہ بتائیں, آپ کو لگتا ہے ایکٹرس کو تھوڑا پریشر ہوتا ہے کہ ان کو بھی اپنی ریلیجس سائڈ دکھانی پڑتی ہے, یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ ان نیسیسریلی اینڈ انفیئرلی آڈینسز جج کرتی ہیں کہ یہ ایکٹر ہے تو یہ ریلیجن سے دور ہی ہوگا؟ یہ وہی بات آتا ہے کہ پھر ہم کہتے ہیں کہ لوگ بات کریں. میں آپ اگر کبھی سیٹ پہ جا کے دیکھیں تو نماز کے ٹائم پہ ہوتا ہے کہ جی بریک ہوگا اور سب بچے جا کے نماز پڑھتے ہیں. میرے ہر سیٹ کے اوپر ہے. آپ اگر کسی اور ایکٹر سے بھی پوچھ کے دیکھ لیں یا کچھ بھی دیکھ لیں, آپ کو وہ بتائیں گے کہ ہمارے سیٹ پہ سب بچے نماز پڑھتے ہیں, ہمارا ڈائریکٹر پڑھ رہا ہے, ہمارا ڈی او پی پڑھ رہا ہے, مطلب سب نماز پڑھتے ہیں. اب بھی میں جن 2 سیٹس کے اوپر کام کر رہی ہوں, نماز پہ تو کوئی بھی وہ نہیں کرتا کہ نہیں. اور وہ ایک عادت ایسی بن جاتی ہے کہ چلو اب سب پڑھ رہے ہیں تو پڑھنی تو ہے. تو میں کہتی ہوں کہ کبھی آ کر دیکھیں کہ کیسے کام ہوتا ہے. اور یہ کوئی ایسا کام نہیں ہے کہ آپ کو ٹی وی پہ ہم سجا کے دکھاتے ہیں کہ ایک انٹرٹینمنٹ ہے, لیکن یہاں پر بہت سارے ہزاروں لاکھوں لوگوں کا رسک جڑا ہے. بالکل صحیح بات ہے, اور بڑی محنت سے کام ہو رہا ہے. میں بہت اسٹارٹنگ میں نے ایک پروجیکٹ کیا تھا, مطلب تب میں نے ایکٹنگ شروع بھی نہیں کی ہوئی تھی. تو وہ ایک پروجیکٹ تھا کہ ہم 5 ایپیسوڈ کا کچھ وہ بنا رہے تھے, کیا اس کو کہتے ہیں, لائک پریزنٹ کرنے کے لیے وہ کچھ ہوتا ہے نا, میں ابھی ذہن میں نہیں آ رہا. ہم وہ بنا رہے تھے, تو ایسے جب میں نئی تھی مجھے کیا پتا, تو میں نے اسکرپٹ نا ایسے کر کے پھینک دی صوفے کے اوپر نا, کہ ایسے رکھ دی, اور میں بیٹھ گئی کہ چلو نیکسٹ سین کریں. تو وہ ایک ڈائریکٹر تھے, انہوں نے آ کے اسکرپٹ اٹھائی, اس کو چوما اور کہا کہ بیٹا تمہارا بھی نیا ہے نا, تمہیں نہیں پتا, اس ایک کاغذ سے نا ہزاروں لاکھوں لوگوں کا رسک جڑا ہے, جس کو تم نے آ کے پھینک دیا ہے نا. ہم اس کی عزت کرتے ہیں, ہم اس سے پیار کرتے ہیں. تو وہ چیز میرے دماغ میں پھنس گئی تھی. That's so nice and that's so important. کہ جہاں پہ بھی اچھا ہے وہاں برا تو ہے ہی نا. یہ تو اللہ نے کہہ کر اس نے لکھا ہے ہر جگہ پہ,
نیکی کے ساتھ بدی ہے, برائی کے ساتھ اچھائی ہے, تو ہم الگ کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہم کہیں کہ ایک چیز اچھی ہی ہونی چاہیے, نہیں. کچھ لوگ بہت مذہبی ہوتے ہیں لیکن وہ کچھ ایسے کام کر لیتے ہیں کیونکہ ان کا شوق ہوتا ہے. کچھ لوگ بہت برے ہوتے ہیں لیکن ایک آدھی نیکی وہ بھی کر دیتے ہیں دن میں. کسی تو اللہ ڈیسائیڈ کرنے والا ہے کون کیسا ہے. وہی میں اب لوگ کہتے ہیں کہ جی آ کے ہم دکھائیں گے کہ ہم کتنے مذہبی ہیں, تو یہ تو نہیں ہونے والا, یہ کبھی بھی ہونا بھی نہیں چاہیے. اور ہم یہی تو میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ ہم سامنے ہیں نا, اسی لیے ہمارا دکھ جاتا ہے. لیکن کچھ چیزیں جو ہمیں نہیں دکھانی وہ کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا. تھوڑا لائٹ ہارٹڈ باتیں کرتے ہیں. وین یو میٹ اے گائے, سب سے پہلے کیا چیز نوٹس کرتی ہیں؟ میں کسی سے ملنا ہی نہیں چاہتی. یہ آپ سائٹ کی گلی سے نہیں نکل سکتی, یہ جواب دینا پڑے گا مومنہ کو. میں کسی سے بھی ملنا نہیں چاہتی. اچھا ملنی نہیں, آپ سامنے سے آ گیا ایک بندہ, گڈ لکنگ ہے, اچھا ہے, کیا نوٹ کر رہی ہیں؟ آنکھیں, بال, پرسنالٹی, کچھ لوگ کہتے ہیں ہاتھ نوٹ کرتے ہیں, کچھ لوگ کہتے ہیں آنکھیں نوٹ کرتے ہیں. آپ کیا نوٹ, آپ سب سے پہلے کیا چیز جاتی ہے, نظر کس چیز پہ جاتی ہے؟ مطلب میں اگر بات کروں گی تو پھر مجھے سے ہوگا کہ کتنا ڈاؤن ٹو ارتھ ہے, یا مطلب کس طرح کا ہے, فیملی اورینٹیڈ ہے کہ نہیں ہے, وہ چیز. تو اتنا مشکل سوال تو نہیں تھا نا میں نے پوچھا, اتنا گھبرا رہی تھی آپ. میں نہیں ملنا چاہتی. میں نہیں ملا رہی آپ کو, پرومس. میں نے یہاں کوئی لائن نہیں کھڑی کی لوگوں کی کیا ہے مومنہ سے ملے, میں نے انٹرویو کے لیے بلایا ہے آپ کو, کچھ نہیں ہو رہا ہے ایسا. اچھا دوسرا, واٹ امپریسز یو ان اے گائے؟ یار میری نا کمزوری ہے کہ کوئی مجھ سے پیار سے بات کر لینا. مطلب میں گائے کی ہی بات نہیں کرتے میں, لیکن مرد کی بات نہیں کر رہی, جنرلی کسی کی بھی کوئی میرے سے پیار سے بات کرتا ہے نا تو میں کہتی ہوں جان لے لو. مطلب ایک پیار کی زبان ایسی ہے نا کہ اس دنیا میں کوئی بھی بندہ ہوگا نا جو انسان کا بچہ ہوگا, آپ پیار سے بات کریں گے نا, وہ آپ کو عزت دے گا, آپ کو پیار کرے گا. تو میرے خیال میں کہ یہ ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے کہ آپ امپریس کس چیز سے ہو رہے کہ سامنے والا آپ کو ٹریٹ کیسے کر رہا ہے, آپ کو عزت کیسے دے رہا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ سب سے امپورٹنٹ ہوتا ہے میرے لیے. باقی سب چیزیں بات کی ہیں. دیکھیں اچھا جواب دیا آپ نے, بہت کوئی مشکل نہیں تھا, آپ پاس ہو رہی ہیں. تھینک یو. اچھا اگلا سوال پوچھو. اچھا جب فیم آتا ہے, ٹھیک ہے, بہت سی چیزیں آتی ہیں, تو آف کورس یو سو پریٹی, ماشاء اللہ سے آپ انٹر ہوئی, بہت سے لوگوں نے اپروچ کیا ہوگا رومانٹکلی. ہاؤ ڈو یو ڈیل ود آل آف دیز, ادھر سے آ رہا ہے کچھ, کبھی کوئی یہاں سے میسج آ رہا ہے, ہاؤ ڈو یو کیپ یور سیلف گراؤنڈیڈ اینڈ میک شیور کہ کوئی مسٹیک, غلط آپ ڈیسیجن نہ لے لیں, جب تھوڑا اوور ویلمنگ تو ہوتا ہوگا. میں لے چکی ہوں غلط ڈیسیجن, کوئی اور بات کرے آپ. نہیں ایسے تھوڑی تجربے ہو جاتے ہیں زندگی کے, آپ اتنے سیریس ہو جاتے ہیں. آپ نے میری باتیں نہیں سنی, میں کتنی سیریس اور کتنی. دیکھیے میں ڈیٹیلز نہیں پوچھ رہی ہوں, مجھے بتائیں کہ لوگوں بھائی جو لڑکیاں لڑکے نئے آ رہے ہیں ان کے لیے بڑا اچھا ایکسپیرینس ہے, اچھا گائیڈ لائنس ہے. پہلے تو یہ ہاؤ ڈو یو کیپ یور سیلف گراؤنڈیڈ, اتنا جب ہاؤ ڈو یو فیل, کیسا تھا, یہ بھی میسج آ رہا ہے, یہ بھی آپ یو فیلنگ لائک میں. اچھا میرے ساتھ یہ ہے کہ مجھے کوئی رانگ نمبر سے مطلب کبھی کوئی میسج آئے گا نا, تو اگر میرے ارد گرد سوری میں کٹ کر دوں, تو رانگ نمبر نہیں, ویسے ہی نا انڈسٹری میں بھی لوگوں نے ہاتھوں ہاتھ لیا ہوگا, کالج آس پاس نا بہت زیادہ. میں آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ میری جو ایک وائب ہے نا وہ بہت دوستی والی ہے, کہ مطلب یار کیا سین. تو آپ نے خود ہی اپنی وائب کل کر دی پہلے سے. میں کہتی ہوں بھائی کام پہ یہ سب بھی ہو سکتا ورنہ کام نہیں ہوگا. نہیں اچھی بات ہے, یہ کام پہ تو کبھی بھی نہیں ہوا. ایون میں کہوں کہ کسی نے خود بھی اپروچ کیا کام پہ, سیٹ پہ کبھی بھی ایسی کوئی چیز نہیں ہوئی. اور اگر ارد گرد باہر کی بات کریں تو میں شاید سمجھتی ہوں, میں نے آپ کو بتایا کہ میں بہت اپنے اندر رہنے والی ہوں, کہ بھائی بس میرا یہ می ٹائم ہے. مجھے می ٹائم تو حد سے زیادہ چاہیے ہوتا ہے نا, تو یہ میرا می ٹائم ہے, اس میں مجھے کوئی ڈسٹرب نہ کرے. تو یہ میں نے لسٹ نہیں دیکھی. تو پھر غلطی کیسے ہوئی, کیا ہوا؟ بہت ہوگی, کوئی لمبی سی لسٹ لیکن میں نے کبھی دیکھی نہیں. بتا نہیں رہی ایسی, نہیں دیکھی نہیں ہوتی تو میں آپ کو یہ بھی بتاتی کہ بہت لوگ پاگل لوگ ہیں بھائی. اچھا غلطی جو ہوئی تو ہاؤ ڈو یو اوائڈ سچ مسٹیکس, یہ بتا دیں. وہ میں آپ کو بتا دی ہوں, ہم کرتے رہتے ہیں. وہ کہہ رہی غلطی تو ہونی ہے, اس کی کوئی بچاؤ نہیں ہے. ہاں اس سے وہ جو ایکسپیرینس اللہ نے جو آپ کو دکھانا ہے نا, وہ آپ نے دیکھ کے رہنا ہے. میں سمجھتی ہوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی یہ تو تمہاری اپنی مرضی ہے نا کہ تم یہاں پہ کھڑے ہو آج, نہ یہ کرتے تو یہ نہ ہوتا. لیکن میں کہتی ہوں نہیں, اس کی مرضی کے بغیر تو بھائی پتہ نہیں ہل سکتا, تم تو پھر ایک پورا انسان ہلا کے ادھر سے ادھر کر دیتے ہو. تو وہ اس نے دکھانا ہوتا ہے کچھ نہ کچھ. اور میں سمجھتی ہوں میری لائف کا ہر مشکل وقت مجھے پہلے سے کہیں زیادہ اسٹرانگ کر کے گیا ہے, اور مجھے کچھ نہ کچھ سکھا کر گیا ہے. یہ تو 110% بات ہے. اوکے, ہم
شانزے اور امروز کی اگر ریلیشن شپ کو لیں, اسی سے کنیکٹ کرتے ہوئے میں آج کل کی جو ریلیشن شپس ہیں ان کو لوں, اور یور پوائنٹ آف ویو آن دیٹ کہ کہاں لگتا ہے آپ کو شادی میں کمپرومائز کتنی حد تک ہونا چاہیے؟ اب جیسے اگر ہم شانزے کو لیں تو اس نے ایک اس کے ساتھ غلط چیز ہو رہی تھی, اس کو بہت حد تک برداشت کیا, تو مجھے کنسرن یہ تھا یس وہ اٹس اے ڈفرینٹ اسٹوری, ادھر قبائلی علاقہ ہے, اس کے پاس شاید اور کوئی آپشن نہیں تھا, لیکن ہم نے دکھایا یہ کہ وہ بہت عرصے تک اس چیز کو برداشت کرتی رہی اور ایونچولی اس کے ساتھ اچھا ہو گیا, جو جنرلی بھی عورتوں کو ہوتا ہے صبر کرو ایونچولی, اور پھر ڈرامہ بھی دکھاتی زندگی میں وہی ہوتا ہے کہ میاں پگھل گیا, چیزیں صحیح ہو گئیں, ساس بری تھی وہ اب ایج پہ پہنچی کہ وہ اب ٹھیک ہو گئی. ایک تو یہ مجھے کنسرن ہے کہ کیا میسج دیتے, اور آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے کہ شادی میں کس حد تک لڑکی کو اگر اس طرح برداشت کرنا پڑ رہا ہے, ناٹ اسپیسیفکلی دیٹ پرابلم بٹ جنرلی کمپرومائز کتنا ہونا چاہیے, کیا کمپرومائز ہونا چاہیے شادی میں؟ آپ لوگ کی جنریشن کیا پوائنٹ آف ویو رکھتی ہے؟ میں اپنی جنریشن کی بات کروں تو ہم سب کو فیمس ہونے کا بہت شوق ہے. اوکے, ہم رشتوں سے زیادہ اپنے فالوورس کو اہمیت دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اور دوسرا اگر میں اپنی اماں والی جنریشن کی بات کروں تو ہم نے ان عورتوں کو ہمیں بڑا کرتے دیکھا ہے, بہت کچھ چیزیں اوپر نیچے ہوتی دیکھی ہیں. وہ لوگ آج بھی اپنی جگہ پہ اسٹینڈ لے کر کھڑی ہیں کہ ہمارا گھر, ہمارے بچے, ہماری چیزیں. ہماری جو آج کل کی جنریشن ہے وہ کسی بھی چیز کے اوپر کمپرومائز کرنے کو اپنی توہین سمجھتی ہے. ٹھیک ہے, کہ اگر لڑکی ہے کما رہی ہے تو کہے گی کہ میں یہ سب چیزیں ٹالریٹ نہیں کروں گی چاہے مجھے رشتہ ختم کرنا پڑے. ٹھیک ہے. لڑکا ہے اگر اس کو لگتا ہے کہ میرے پاس بہت ہے تو تم کیا, میں 10 اور لے آؤں گا. ٹھیک ہے. تو ہمارے اندر وہ جو ایک پیورٹی ہوتی ہے نا, ایک ہسبینڈ وائف والی, وہ ایک جو محبت, ایک میں کہتی ہوں پہلے رشتے کیوں چل جاتے تھے کیونکہ ان میں ایک حد ہوتی تھی, ایک دائرہ ہوتا تھا, ایک تمیز کا, سب سے بڑی عزت ہوتی تھی کہ وہ ایک دوسرے کو, بھلے میاں بیوی ہیں لیکن وہ ایک دوسرے کو جب دیکھتے تھے تو ان کو لگتا تھا کہ ہم نے کوئی عبادت کر لی ہے. ہمارا ایک پاک سا رشتہ ہے. 4 لوگوں میں بیٹھ کے آپ یہ نہیں کہہ رہے ہو کہ یہ میری بیوی ہے, یہ اس سے ملے. مطلب آج کل لوگوں کے دماغ میں صرف فیمس ہونے کا وہ ہے. تو آپ دیکھ لیں یہی ہوتا ہے, آج اس کے ساتھ ہے, نہیں چل پا رہا ہے, بہت چلا لیا. وہ بھی تو عورتیں تھیں جنہوں نے اتنے بچے پیدا کر لیے تھے لیکن اس آدمی کے ساتھ بھی نہیں رہی, لیکن ساتھ ہوتے ہوئے بھی انہوں نے ایسے اس دنیا سے جاتے ہیں اس کے نام پر ہی. وہ بھی زمانے تھے نا کہ آپ نے اسی آدمی کے نام پہ مرنا ہے. وہ مجھے آج کل تو میں نے کہیں دور تک بھی نہیں دیکھا کہ کوئی کہہ رہا ہو کہ میں مرنے لگا ہوں اور مجھے بس یہی چاہیے. یہ تو ہے ہی نہیں. میں نے ابھی اپنے ارد گرد, آپ شانزے اور امروز کی بات کری ہیں, وہ ایک چیز ہے کیونکہ وہ دونوں محبت میں تھے اور وہ ایک ڈرامہ ہے. ٹھیک ہے, لیکن وہ صرف ایک ڈرامہ ہے. کسی عورت میں اتنی برداشت نہیں ہوگی کہ آپ 10 سال بعد آئیں اور آپ اس کو آ کے کہیں کہ مجھے معاف کر دیں اور میں صحیح ہو جاؤں. وہ جو 10 سال 10 صدیاں 10 دن جو اس نے اذیت کے گزارے ہوں گے صرف آپ کی ایک وہ دکھانے کے لیے کہ جی میں ایک آدمی ہوں, میں نے اپنی زبان دی. آپ کی زبان پہ کسی کی پوری زندگی, اس دوران اگر وہ مر جاتی تو آپ کی زبان کس جگہ جاتی؟ تو یہاں انسانوں کی ویلیو نہیں رہ گئی بھی. وہ ایک ڈرامہ ہے وہاں تک کی حد تک ٹھیک ہے کہ وہ لوگ بن گئے, ہو گیا سب صحیح, لیکن نارملی لائف میں ایسا نہیں ہوتا. اب اگر آپ مجھے بتائیں کہ آپ نے دیکھا ہے کوئی ایسا کہ آپ کہیں کہ یار ہاں یہ دونوں محبت ہے, یہ میاں بیوی پرفیکٹ چل رہے ہیں. آج کل آپ بلاگرز دیکھ لیں, آپ یوٹیوبرز دیکھ لیں, سب ہر چیز تو دکھانی ہے کہ بھائی بچہ پیدا ہو گیا یہ لو لے آئے ہیں, مطلب ہر چیز دکھانی ہے. لیکن اگر آپ ان کو بیک آف دا کیمرہ جا کے دیکھیں گے تو ان میں بھی وہی مسئلے ہیں جو گھروں میں ہوتے ہیں. وہی چک چلے, بیوی کہے گی تمہارے فالوور زیادہ, اب لڑائیاں یہ ہوتی ہیں تمہارے فالوور زیادہ ہو گئے میرے کیوں کم رہ گئے. کمپٹیشن, یہ کمپٹیشن ہو رہا ہے, رشتہ تو کوئی چلا ہی نہیں رہا. اور مجھے ڈر لگتا ہے ہمارے آنے والی جتنی جنریشنز ہیں, چیزیں ہیں, لوگ اپنا آپ منوانے کے لیے میں کہتی ہوں فیمس ہونا کیا, ہم ہو کے بھی ہم نے کیا کر لیا. سو آپ کی بات سن کے میرے ذہن میں یہ آ رہا ہے فار ایکٹرس لائک یو, تو پھر شادی کے لیے کسی ایکٹر سے ہی سوچنا چاہیے, پھر تو کمپٹیشن آ جائے گا. لیکن اگر آپ انڈسٹری سے باہر جا کے کریں تو شاید وہ آپ کی بات, آپ کی سچویشن کو سمجھ نہیں سکیں. ہاؤ ڈو یو سی دس؟ میں نے ایسا نہیں, میں نے بہت پڑھے لکھے لوگ بھی دیکھے ہیں جو مطلب انڈسٹری کے نہیں ہیں, اگر وہ شادیاں کرے ہیں تو مطلب انہوں نے بہت طریقے سے چلائی ہیں. پڑھے لکھے ہونے میں یہی ڈفرینس ہوتا ہے نا کہ آپ کسی پر بھی فنگر پوائنٹ کرنے سے پہلے سوچتے ہیں کہ اگلی ٹیم میری طرف بھی ہیں. تو جس نے چلانا ہے نا اس نے آپ کو کہیں سے بھی لے جا کے کہیں کے بھی ہو آپ اس نے چلا لینا ہے. کیونکہ ایک
آپ کی جو سول ہے, مطلب ایک پیورٹی ہے, مجھے اگر اسی سے محبت ہے تو مجھے کیا ہے کہ دنیا میں اور آپ کے ارد گرد کیا ہو رہا ہے, مجھے تو آپ کے سوا کوئی نظر ہی نہیں آنا چاہیے. تو آپ کو کیوں لگتا ہے کہ ریلیشن شپس آج کل اتنی ویک کیوں ہو گئی ہیں, اتنی جلدی کیوں بریک ہو جاتی ہیں, اور لانگ ٹرم شادیاں کیوں نہیں چل رہی ہیں؟ کیونکہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ سب بھاگ رہے ہیں اور میں تھک جاتی ہوں, میں پھر بیٹھ جاتی ہوں, میں کہتی ہوں بھاگ لو تم سب. کیونکہ ہم لوگ سوشل میڈیا میں اتنے پاگل ہو گئے ہیں, اس نے یہ والی شرٹ پہن لی ہے, میں اب یہ تو میرے پاس تھی, اب اس نے پہلے پکچر لگا دیا, اب میں نے پکچر لگانی تھی, اب میں کیا کروں, نہیں میں باہر جاتی ہوں, میں کوئی اور شرٹ لے کر آتی ہوں, میں وہ پہن کے فٹافٹ پکچر لگاتی ہوں. ہماری لائف میں یہ چل رہا ہے. That's true. کہ اوہو اس نے اپنا میک اپ ٹیٹوریل ڈال دیا ہے تو اب میں اپنا لائنر ایسے ڈالوں گی, ایسے لائنر لگاؤں گی. یہ اتنی چیزوں کے اوپر تو لوگ ڈپریشن سے پاگل ہو رہے ہیں. تو زندگی کی حقیقتوں کو کیا فیس کریں گے, آپ مجھے بتائیں. تو آپ اس سارے اس میں اپنے آپ کو کیسے فوکس رکھتی ہیں کہ یہ تو ایک پریشر کی چیز ہے, ہاؤ ڈو یو ناٹ لیٹ دیٹ پریشر گیٹ ٹو یو؟ یہ سوشل میڈیا والا مجھ پہ اثر نہیں کرتا, نہ میں ہوں. آپ میرا سوشل میڈیا دیکھ لیں, میرا جو دل کرتا ہے وہ میں اسٹوری لگا دیتی ہوں. سارے کہتے ہیں یہ کیا, مطلب ضروری نہیں ہے کہ جو مجھے لگ رہا ہے کہ یار یہ ایک اچھا مومنٹ ہے, یا یہ ایک اچھا گانا ہے, یا یہ اچھی فیل ہے, وہ میں پوسٹ کر دیتی ہوں. میں نے کبھی کوئی ڈپریشن والی چیز اسپریڈ نہیں کی, یا مطلب کچھ بھی. میں کہتی ہوں کہ وہ آپ کا اپنا ہے. آپ اگر دے سکتے ہیں تو پازیٹیوٹی دیں ایک دوسرے کو. میں سب سے یہ کہوں گی کہ زندگی سب کو ایک بار ملی ہے, تو جتنا ہو سکے آپ پازیٹیوٹی اسپریڈ کریں, خوشیاں دیں ارد گرد. مطلب ڈپریشن میں تو ہر انسان ہے آج کل. ہم آگے بڑھنے میں پتہ نہیں کل قیامت ہوگی تو سب ختم ہو جائے گا. میں اگر یہ سوچوں کہ کل قیامت ہوگی تو سب ختم ہو جائے گا, تو ہم لوگ جو آج کے دن میں پتہ نہیں کتنوں کا دل دکھا کے آگے نکل آئے ہیں, تو کل ہم حساب کیسے دیں گے. تو میرا یہ ہوتا ہے کہ ارد گرد جتنے بھی ہیں خوش رہیں, ہنستے کھیلتے رہیں. پہلے میں بہت سڑیل ہوتی تھی, مجھے بلوانا بہت بڑا کام ہوتا تھا. لیکن اب جیسے جیسے آپ بڑے ہوتے ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ یار زندگی تو ختم ہو جانی ہے ایک دن, تو پھر ہنس کھیل لو. تو شانزی اور امروز میں ڈو یو تھنک امروز ڈیزرو کرتا ہے معافی شانزی کی؟ کرتا ہے؟ مطلب 6 سال اس نے رگڑا, 6-7 سال نا, اب آ کے ایک دفعہ سوری بولا تو بس. لیکن آپ دیکھیں نا کہ وہ اگر اس نے زیادتی تو کر رہا تھا, زیادتی تو وہ کر رہا تھا, اپنے ساتھ بھی کر رہا تھا. وہ اس کا باپ کہتا نہیں کہ ڈیسیژن ہے بھائی, یہ اس کا ڈیسیژن ہے, وہ اپنے ساتھ جو بھی کرے, جو اس کی مرضی ہے بھائی. لیکن میں یہ کہتی ہوں کہ اس کے پاس بھی ایک آپشن تھی دوسری شادی کی, لیکن اس نے اپنے آپ کو سیف کر لیا. وہ کر سکتا تھا کہ یار ٹھیک ہے, میری محبت بھی میری آنکھوں کے سامنے ہے, اور میں دوسری شادی کر کے اپنا خاندان آگے بڑھا لوں گا. لیکن وہ اس کے لیے بیٹھا رہا, اور یہ بات شانزے کو پتہ نہیں چلی, کیونکہ اس کا دماغ چھوٹا دکھایا ہوا تھا, تو وہ اس کے دماغ میں آتی ہی نہیں ہے کبھی کہ وہ دوسری شادی بھی تو کر سکتا ہے. لیکن اس نے نہیں کی, تو وہ اس چیز پہ آ کے اس کے آگے ہاتھ جوڑتی ہے کہ تم نے اس جگہ پہ اتنے سال تک سٹینڈ لے کے کھڑے رہے, تم نے کسی کو بتایا نہیں. میں آپ کو وہی بات کری, وہ ان دونوں میاں بیوی کی بات تھی نا, وہ اس کمرے سے اتنے سالوں تک باہر نہیں نکلی جب تک انہوں نے نہیں چاہا کہ ہمارے بیچ میں کوئی رشتہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, وہ یہ والی جو محبت ہوتی ہے نا کہ سامنے والے کی عزت آپ کے لیے اپنی عزت جیسے میٹر کرتی ہے. صرف میاں بیوی ہونے کا مطلب نہیں ہوتا کہ چلو جی میرے نام پہ تو میں تمہیں جہاں مرضی ذلیل کر دوں گا, یا تم مجھے ذلیل کر دو. وہ پوائنٹ یہ دکھایا ہوا ہے وہاں پہ کہ انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ بھلے ہی ایک پوری زندگی کی جنگ چھیڑ لی ہے, لیکن ایک عزت کے دائرے میں. اسی لیے وہ بھی نہیں بتاتی اسی لیے وہ بھی نہیں بتاتی. یہ پوائنٹ میں نے نہیں سوچا تھا. دس از چیلنج کیا تھا کرنے کے لیے شانزے کو؟ سردی. آئی نو. کس طرح شوٹ کر رہے تھے آپ لوگ بھائی؟ مائنس ٹیمپریچر, اور اوپر سے سب آدمی دسمبر میں ہم لوگ فریز ہو چکے تھے. میں آپ کو وہ والی اسٹوری سنا رہی تھی رول ہونے سے پہلے کہ جب میری چوٹی بالکل فریز ہو گئی تھی, اور ہم لوگ ایک شوٹ کر رہے تھے, ہم ایک سین کر رہے تھے جس میں امروز لالا آتے ہیں, وہ اس کی امی کے ساتھ بدتمیزی کر کے باہر جاتی ہے, تو امروز لالا کہتے ہیں کہ تم میری ماں سے نہیں میرے سے بدتمیزی کیا کرو. وہ کہتی ہے کہ ہاں تم بہت اس پہ ہونا کہ تم نے گلریز خان کی بیٹی کو سوار نیزے پہ رکھا ہوا ہے, اس کیسے پکڑتے. اب وہ ہم سین کر رہے تھے اور پیچھے سے بارش ہو رہی تھی, ان کو بارش چاہیے تھی علی فیضان کو کہ اچھا ایک ویو بنے گا. اب میں کھڑی شلوار قمیض پہنی, کتنا کی سنبھال لیں گے ہم خود. میں نے ساکس بھی 2 ساکس پہنے ہوئے تھے, میں نے ایک پاؤں میں نے اس کو ایسے پکڑا, اور میرا ہاتھ ایسے 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 کانپ رہا تھا. اس کو پکڑ کے میں کیسے پکڑوں گی, اور نا وہ تھوڑی دیر بعد نا جب ایک دم کٹ ہوا, ہم بھاگے اندر گئے,
تو میں نے کہا میری نیک کو کیا, میں نے ایسے کر کے دیکھا, میری جو چٹیاں تھی وہ ایسے فریز ہو کے نا ایسے ہو گئی تھی ایسے, اور میں نے کہا یہ کیا ہوا ہے, مطلب پوری اسٹریٹ ہو گئی تھی, اکڑ گئی ہوئی تھی بالکل, اور اس پہ برف بھی ہو گئی, برف ایسے. اور میں نے کہا یار یہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے, ہم مر جائیں گے, ہمیں کوئی بچا لو, مطلب. لیکن یہ تھا کہ ہماری ٹیم ساری بہت اچھی تھی, مطلب جہاں ہم سین کرے جب کلوز ہوتا تھا تو پھر آبویسلی وہ ہیٹرز اور وہ سب آگ لگا کے سائڈ پہ رکھ دیتے تھے کہ یہ سانس لیتے رہے بیچارے, یہیں پہ ٹام کی طرح گر جائیں اور برف برف ہو جائیں گے تو بہتر ہے. ہر سین کے بعد بھاگتے ہوں گے آپ لوگ کمرے میں, کمبل دے دو. ایون ہم لوگ 2-3 شالز لیتے تھے جب ہمارا سین نہیں ہوتا تھا, لیکن اور ہوا اتنی ظالم ہوتی تھی نا, کہتی تھی کہ میں آج مار کے ہی جاؤں گی ان لوگوں کو, اتنی ٹھنڈ تھی. لیکن الحمدللہ ہم نے بہت اچھا کام کر لیا. اور جب میں اپنے شارٹس دیکھتی ہوں ابھی تو میں کہتی ہوں کہ مطلب میری لائف کا بیسٹ پروجیکٹ ہے یہ, کہ میں ایٹ لیسٹ اب خود کو میں دیکھتی ہوں کہ یار ہاں یہ اچھی لگ رہی ہے, میں تھوڑی سی اچھی لگ رہی ہوں, ورنہ مجھے اپنے اندر اتنے نقص نظر آتے ہیں نا, ہیں بھی, لیکن پھر بھی میں کہتی ہوں کہ ماشاء اللہ سے پیاری بھی لگی اور ایکٹنگ بھی بہت اچھی کی ہے. اچھا جو امروز اور شامزہ کی سین ہے نا, کچھ اب تو حالات صحیح ہو گئے ہیں, لیکن شروع میں بڑے سینسٹیو, دس ٹاپک اٹ سیلف از ویری یو نو, تھوڑا سا شرم آتی ہے, اور فیملیز دیکھ رہی ہیں تو آکورڈ نہیں ہو, اس کو رسپیکٹ سے ہینڈل کریں. آپ لوگوں نے اتنا اچھا, ایک تو ڈائریکشن اسکرپٹ ڈیفینیٹلی ان کو, دین سیکنڈ آپ نے اور جبران نے اتنے خوبصورت طریقے سے اس کو کیا ہے. واز اٹ ڈیفیکلٹ؟ بیکاز مجھے لگتا ہے کہ ٹو کمیونیکیٹ کہ ان دونوں کے درمیان کوئی فزیکل ریلیشن شپ نہیں ہے, یہ بہت ٹرکی چیز ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسٹارٹ سے لے کے اینڈ تک نہ وہ اس کو ہاتھ لگاتی ہے نہ اس کا ہاتھ, اور کوئی بے شرمی کا جملہ نہیں ہے, کوئی اناپروپریٹ سین نہیں ہے. اگر آپ 3-4 لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں تو آپ کو آکورڈ فیل نہیں ہوگا, یو نو, اتنے اچھے. تو اس کو کرنے میں کیا چیلنج تھا, ہاؤ ڈیڈ یو گائز اچیو دیٹ؟ آپ والی بات ہوتی تھی کہ کبھی کوئی ایسا جملہ یا کوئی ایسا لفظ آپ بول دیتے تھے, پھر ہم کہتے نہیں یہ مت بول رہے, اسکرین پہ بہت آف ہو جائے گا, ہم کچھ اور بولتے ہیں. ہم نے اس کو دونوں نے اتنے اچھے طریقے سے ہم لوگ ڈسکس کر رہے ہوتے تھے کہ یہ کر لیتے ہیں, ایسے کر لیتے ہیں. اور جبران کو تو میرے خیال میں کہ ہی از بیسٹ ماشاء اللہ, کہ ان سے میں نے سیکھا کہ کیسے, کیونکہ ان کی لینگویج بھی تھی پشتو کی, انہوں نے مجھے کچھ ورڈز بھی سکھائے. وہ میں اس ٹائم پہ رٹے لگا لیتی تھی کہ اچھا 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 کیا بولنا ہے, پھر بھول جاتی تھی تھوڑی دیر بعد کہ بھائی میرے سے نہیں یاد ہو رہا. لیکن انہوں نے اتنے اچھے طریقے سے اس کو میرے ساتھ لے کر چلے ہیں کہ میں خود حیران ہوں. اب میں دیکھتی ہوں, آپ کو پتہ جب سین کرے ہوتے ہیں کہ 10-50 لوگ آپ کے ساتھ ہوتے ہیں, آپ کو اس ٹائم اس سین کی انٹینسٹی تک خود فیل نہیں ہوتی, کیونکہ ڈائریکٹر ہوتا ہے نا, اس کو زیادہ پتہ ہوتا ہے کہ یہ کیا کریں, ہاں بس اتنا کافی ہے اتنا. ہم تو اس ٹائم ڈائریکشن سن رہے ہوتے ہیں اور ہم صرف پرفارم کر رہے. جب اس کو جڑ کے جب وہ آپ کے سامنے آتا ہے تو آپ پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ بھی ہم نے کیا تھا. مطلب جب ہم یہ سین کر رہے تھے معافی والا, وہ اتنی گہما گہمی میں سین ہو رہا تھا کیونکہ ہمارے 2 کیمراز چل رہے تھے, ایک کیمرہ کہیں اوپر رول ہو رہا تھا, ایک نیچے ہو رہا تھا, تو مطلب اتنا وہ مچا ہوا تھا کہ لاسٹ ڈیز چل رہے تھے, شوٹ پیک اپ ہونے والا تھا. تو وہ ہم لوگ بس کہہ رہے ہیں کہ چلو جلدی کرو چلو معافی مانگ لی, مطلب وہ اس طرح سے ریئلائز نہیں ہوا. لیکن جب میں نے وہ سین دیکھا اور مطلب لٹرلی میں خود کو تو نہیں دیکھ کے رو رہی تھی, لیکن وہ جو ایک خاموشی تھی نا ان دونوں کے بیچ میں, اور ایسے لگ رہا تھا کہ ہزاروں لاکھوں الفاظ ایسے ان کے ارد گرد ایسے بھاگ رہے ہیں کہ تم یہ تم وہ, تم نے یہ کیوں کیا ایسے. وہ جو ایک خاموشی تھی نا, وہ پھر ہمارے ڈائریکٹر کو جاتا ہے کریڈٹ سارا, اوبویسلی علی فیضان کو. انہوں نے بہت اچھا شوٹ کیا, اور عدنان بھائی نے بہت, جو ہمارے ڈی او پی تھے, انہوں نے بہت اچھا شوٹ کیا, سب نے. آئی وانٹ ٹو اپریشیٹ اس پورے اس میں آپ کی جو پرفارمنس ہے نا, اپنے آنکھوں سے جو it's commendable and it was very very سب کریڈٹ جاتا ہے ان دونوں کا, عدنان بھائی, کیونکہ بہت جگہ ڈائلاگ نہیں تھے, اینڈ صرف شانزے کی آئیز جو بولتی تھیں نا, اس سے ہمیں کمیونیکیٹ ہوتا تھا, oh this is what she's going through, so hats off to you. تھینک یو. کوئی ریئیکشن آیا ہے, فین ریئیکشن, ڈی ایمز آ رہے ہوں گے, آئی ایم شیور اے لاٹ آف ویمن مسٹ بی کنیکٹنگ, جو ہو سکتا ہے اسی طرح کی سچویشن میں ہو, یا ان کے ساتھ کہیں نہ کہیں ریلیشن شپ میں زیادتی ہو رہی ہو, یا انہیں فیل ہو رہا ہو. تو کیا کچھ شیئر کر سکتی ہیں, کچھ ہوئی ایسی بات جو آپ کے دل کے پاس لگی ہو؟ عورتوں کے حوالے سے میں ہمیشہ رہتی ہوں سینسیٹیو کہ مطلب یہ نہیں ہونا چاہیے یا یہ, اور کہیں پر میں کہتی بھی ہوں کہ اتنا برداشت کر سکو جتنی تمہاری برداشت ہے. مطلب زندگی سب کو ایک دفعہ ملی ہے, تو اتنا ہی کرو کہ جہاں پہ جسٹیفائی کر کے تم اگلے کو کہہ سکو کہ بھائی میں یہاں تک آئی تھی, اب بس. یہ نہیں ہے کہ پوری زندگی آپ بیٹھ جاؤ اور کہو کہ تم پہ, پھر یہاں پہ کون سے 7 جنم ہونے ہیں, ایک دفعہ زندگی ملی, جو ہمارا عقیدہ ہے, ایک دفعہ زندگی ملی ہے. تو کسی ایسے کے پیچھے اپنی زندگی ختم کر دینا جس کو یہ تک نہیں پتا کہ تم ہو,
तुम एग्जिस्ट करते हो। मैं कहती हूँ कि जो आपसे मोहब्बत करता होगा, चाहे वो आपका शौहर हो, आपका भाई हो, आपका बाप हो, आपके इर्द गिर्द का कोई भी मर्द, अगर अपनी इर्द गिर्द की औरत से मोहब्बत करता है ना, तो उसकी तकलीफ़, उसका आंसू उसके लिए मैटर करता है। तो अगर आप वहाँ पे इन सब चीज़ों को कर देते हो ना कि यार ठीक है, इनका तो रोज़ का काम है औरतों का, तो वहाँ पे कुछ नहीं चलता। वहाँ पे सब्र, कोई सब्र आपका वैल्यू नहीं रखता। सब्र भी वहाँ किया जाता है जहाँ पे दूसरी तरफ कुछ जैसे अमरोज़ में कुछ नजर आ रहा हो, उम्मीद हो, तो फिर तो ये वो वाला है। तो अगर मुझसे कोई कहेगा कि वो इन सब चीज़ों के बगैर, इस चीज़ के बगैर, लाइक मोहब्बत है एक छोटी सी, भले ही वो साथ कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन एक स्टिंग होती है जो कहीं ना कहीं हार्ट टू हार्ट होती है, हाँ जोड़े, अगर वो भी नहीं है ना, तो फिर सफ़र मत करो। लेकिन आपको डीएम्स वगैरह आए, कोई रिएक्शन है, फैन रिएक्शन जब शेयर कर सकती हैं? बहुत ज़्यादा। जब अभी जो करंट डेज चल रहे हैं ये वाले, मुझे हर वक्त शानज़े अमरोज़, क्यूट, नाइस। क्योंकि अब मेरा शूट भी चल रहा है तो मैं बहुत कम जाके पढ़ती हूँ, लेकिन जो मैंने देखा कुछ लोगों ने इतनी खूबसूरत वीडियोस बनाई हैं जो मैंने पोस्ट की नहीं थी कि मैंने कहा यार, मतलब एक कोई इंडियन उसने गाना लगाया हुआ था, मैं आपको शेयर करूँगी, वो इतना खूबसूरत, वो एक्यूरेट उस सिचुएशन के ऊपर जाके बैठा, और मैंने कहा वाह। कहीं बाहर जाती है, लोग कुछ कर रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं, लोग कुछ बोल रहे हैं? मतलब मुझे कॉल जाएंगी कि जैसे शानज़े बात करती है ना, वैसे बोलते हुए बर्थडे विश करते हैं, जैसे शानज़े बोलती है ना वैसे बोल के दिखा दें। मैं कहीं बाहर गई होती हूँ, शानज़े जैसे बोलती है वैसे, मैं फिर एक पता नहीं, अभी सेट पे हम लोग थे तो मुझसे कहती है एक लड़की कि वहाँ आई हुई थी एक्स्ट्राज में, कहती है कि आपने कैसे बोली, आपको देख के तो लगता ही नहीं कि आपने वो खुद बोली, वैसे लगता है डबिंग हो गई होगी। तो मैंने उसको ऐसे बोला ना, मैंने कहा अरे भाई तुमको क्या पता हो, हमने कितनी मेहनत करके बोला था वो। तो वो ऐसे परेशान होगी कि आपने आप बोले फिर बोले मतलब मैंने उसके कहा कि भाई बोल तो लिया था हमने, अब ऐसे मतलब लोगों में है कि उस लैंग्वेज में बात करके दिखाएं कैसे किया है। मतलब अभी भी लोग कहते हैं कि इतना इजी नहीं होता कि वन नाइट में आपने सीख लिया और आपने काम कर लिया, लेकिन ये हुआ है। अभी हमें स्टोरी पता चली है ना, बट आई थिंक सबसे जो भी जितने बोल रहे हैं उसमें आपके ऊपर वो एक्सेंट, वो सब कुछ बहुत सूट कर रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह, जिस तरीके से आप काम करी है, कॉम्प्लीमेंट मिले हैं बहुत सारे। तो आपकी जब सुनते हैं तो हमें ऑकवर्ड नहीं लगता, क्योंकि मैंने जितने लोग इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड है उनके पास आए, मैंने उनसे एक्सेंट का सवाल बहुत किया है, आपसे नहीं करूँगी। सो टेल मी, हाउ वाज वर्किंग विद फिरोज़ खान एंड अहमद अली अकबर? कुछ हमें सुना सकती हैं, बता सकती हैं उनके बारे में? फिरोज़ फ्रेंडली है, अच्छा रहा मेरा उसके साथ एक्सपीरियंस भी। और मतलब ये हुआ था कि हम लोग जब तक इजी नहीं हो सकते थे, हमारे वो जो सीन्स थे कुछ हम कर ही नहीं सकते थे, लेकिन जब हमने वो सीन किया हम बहुत ज़्यादा इजी नहीं थे। हमारे में एक डिस्टेंस था कि ठीक है ये फिरोज़ है, ये मोमिन आया, तुम लोगों ने ये सीन करने, और हम लोगों ने वैसे ही किए। लेकिन फिर टाइम के साथ साथ हमने काफ़ी अच्छे कर लिए। इवन जो छत वाले थे वो थोड़े डिफ़िकल्ट थे, और सबसे ज़्यादा मुश्किल मेरे लिए पता है कौन सा था? वो स्क्रीन पे नहीं लगता कि वो वॉल काफ़ी ऊंची है, जब वो वहाँ से जंप करके आती है, जब वो डंबल्स कर रहा होता है और कहती है कि तुम आजकल किन चक्रों में हो, ठीक है यार, वो मैंने जंप किया 2 दफ़ा उस छत से इस छत पे, और उस छत की साइड पर कुछ भी नहीं था, ठीक है। वहाँ पे वो जो लाइट वाले बॉक्स होते हैं ना, वो समझना हमने कोई 8-9 रखे होंगे बड़े वाले लाइट बॉक्स, तो मैं उनके ऊपर चढ़ के ऐसे 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 से तो उस वॉल तक जाती थी, और उसके पीछे से इतनी सी जगह होगी जहाँ पे मैं ऐसे करके खड़ी होती थी उस छत के ऊपर, और मुझे वहाँ से जंप करके दूसरी छत पे जाना था। वो मेरे लिए सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट था। लेकिन ये होता है कि अगर आपके साथ एक्टर्स अच्छे होते हैं ना, वो कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, वरना लोग कहते हैं कि भाई ये इससे हो नहीं रहा है, हमें क्यों वेट करा रहे हैं, इसको पहले करवा दें। लेकिन वो ईजी सीन था। हाँ, फिर उन्होंने वेट किया। और अहमद के साथ तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। मैंने उसको इतना तंग करती थी, मुझे कहती थी मैंने आपको कुरकुरे वाले उसमें देखा है, आप कुरकुरे वाले हैं ना, आप कुरकुरे वाले हैं ना। मैं उसको हर वक्त ये कहती थी, हाँ कुरकुरे वाले ना, कहते नहीं मैं नहीं हूँ, आप बस कर दे, कुरकुरे वाले हैं ना। आपने कहा बदला लेती हूँ, मैं जो मैंने पहले दिन किया था ना, अब तो मैं कुरकुरे छोड़। और जब भी वो कहीं बैठा होता था कुछ, हालांकि मैं इतना फ़ोन यूज़ नहीं करती हूँ, मतलब सेट पे वैसे यूज़ कर रही होती हूँ, लेकिन वीडियोस, पिक्चर्स और स्टोरीज वाली नहीं हूँ। अब वो जहाँ बैठता था ना, मैं उसके ऐसे वीडियो बनाती थी, कहता था एक तो जहाँ पर भी जाओ ना लोग कैमरा खोल लेते हैं, जहाँ पर भी जाओ लोग पिक्चर्स बनाने लग जाते हैं। तो फिर मतलब उसके साथ मैंने बहुत अच्छा टाइम गुजारा। थोड़ा सा था, कुछ दिन थे, लेकिन बहुत अच्छा टाइम। अच्छा मजे का आप दोनों की, मुझे लग रहा है गपशप और तंग करना, किसी को टीज करना, वो लगा हुआ था। बहुत अच्छा हुआ था। सो व्हाट आर द प्रोजेक्ट दैट यू वर्किंग राइट नाउ? किस प्रोजेक्ट पे काम कर रही हैं? अभी तो एक किस्मत चल रहा है, माय ड्रीम्स का,
اور اس کے بعد ابھی جو میں نے آپ کو جیو کا بتایا بھی اس کا نام کچھ اتنا فائنلائز نہیں ہے, تو جب ہو جائے گا تو پھر آئی ول ریویل. ابھی تو بس انہی کا شوٹ چل رہا ہے. 2 ہیں ماشاء اللہ سے, یہ بھی کافی ہے. یہ بہت ہے, مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہے آج کل تو بالکل ہی. لیکن پلاننگ ٹو ٹیک اے بریک اس کے بعد, اور یا آپ کہتی ہیں ایک پروجیکٹ کے بعد دوسرا پروجیکٹ کروں؟ اٹس اوکے. میں پہلے تو ہمیشہ سے ایک پروجیکٹ کری تھی ایک ٹائم پر کہ نہیں 2 نہیں کر سکتی, کیونکہ مجھے کراچی میں اس طرح سے مجھے وہ کہتے ہیں نا گھر والی فیل نہیں آتی تھی, تو میں کہتی تھی ایک پروجیکٹ کرو 10 دن بعد 15 دن بعد آپ گھر چلے جاؤ. لیکن کیونکہ اب 2 رہے ہیں تو پھر میں گھر نہیں جا پا رہی ہوں, اور میں کہتی ہوں کہ چلو یہ بھی ایک اللہ کی طرف سے کرو اب. اور وہ پروسیس تو اوپر جائے گا, اوپر جائے گا, ایوالو تو ہوں گی. سو ہاں, یہ اور میرے خیال میں کہ یہ دونوں ہی کریکٹر میرے لیے بہت اچھے ثابت ہوں گے انشاءاللہ, کیونکہ دونوں میں بہت محنت ہے, اور ایک تو بالکل ہی اپوزٹ ہے جو اب تک ہم آپ دیکھتے آئے ہیں اس سے ڈفرینٹ ہے, بہت ڈفرینٹ ہے. تو میرا بھی فوکس ہے کہ بھائی اچھے سے اچھا کر سکیں ہم لوگ, جتنا کام ہے ہمارا ہم نے تو کرنا ہے. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم آمنہ, اٹ واز لولی ٹاکنگ ٹو یو, اینڈ وی ہوپ کہ ہم آپ کو دوبارہ جلدی دیکھیں گے. ابھی تو ہم شانزہ امروز کا جو رومانس اسٹارٹ ہو رہا ہے اس کو انجوائے کر رہے ہیں, مزہ آ رہا ہے ہمیں دیکھ کے, فائنلی شکر ہے. تو بیسٹ آف لک. تھینک یو سو مچ. تھینک یو ایوری ون.